میرے دیور بلاول کے ولیمے میں کھانے تقسیم کرنے کے دوران میرے ہاتھوں سے ایک مہمان کے قیمتی ڈریس پر سالن گرا تو میری ساس راشدہ بیگم نے گرم گرم سوپ کا ایک پیالہ میرے چہرے پر پھینک دیا۔ میرے شوہر شہزاد نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور چلا کر بولا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میں مڑی اور سیدھے ہوٹل کی ریسیپشنسٹ پر جا کر 80 لاکھ کی بکنگ کینسل کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 400 مہمانوں کو سب کے سامنے بھوکا رہنا پڑا۔ میرے شوہر کا پورا خاندان میری اس جرت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ 2 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کی انتظامیہ نے جب ولیمے کی بل کی رسید تھمائی تو میری انگلیاں بری طرح کانپنے لگیں۔ اس سفید کاغذ پر صاف صاف چھپا 80 لاکھ کا عدد ایک تیز چاقو کی طرح میرے دل کو چیر رہا تھا۔ یہ میری 3 سال کی سخت محنت کی پوری کمائی تھی۔ وہ پیسہ جو میں نے صبح سویرے سے لے کر دیر رات تک بغیر رکے کام کر کے جمع کیا تھا۔ اس میں وہ پینشن کا پیسہ بھی شامل تھا جو میرے والدین حاجی صاحب عبد الرحمان اور شاہدہ بیگم نے میری شادی کے وقت چپکے سے مجھے دیا تھا۔ میری والدہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہا تھا کہ یہ پیسہ تمہارے بیمار ہونے یا بچے کی پیدائش کے وقت ہنگامی صورتحال کے لیے ہے، کسی کو کبھی مت بتانا۔ لیکن اب میرا سارا پسینہ اور آنسو کراچی کے اس سب سے شاندار میرج ہال کی جیب میں جانے والا تھا، صرف ایک رات کی اس شاندار پارٹی کے لیے جو میرے شوہر کے خاندان کے لیے جھوٹی شان کا نشان تھی۔ میں عملے کی راہداری کے ایک کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ پیلی مدھم روشنی میرے جھکے ہوئے چہرے کو پوری طرح روشن نہیں کر پا رہی تھی۔ باورچی خانے سے آ رہی مسالے کی مہک میری ناک میں چبھ رہی تھی۔ کالی مرچ والے چکن کی تیز خوشبو اور تندوری لبھونے کی لذیذ خوشبو مل کر عیش و عشرت کا ایک سمفنی بنا رہی تھی، لیکن میرا پیٹ صرف مچل رہا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آج میرے دیور بلاول کی اس شاندار شادی کے لیے مجھے اپنا سب کچھ، یہاں تک کہ اپنا عزت نفس بھی داؤ پر لگانا پڑا۔ میرے شوہر کا خاندان لاہور کے ایک معروف خاندان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی ناک تھوڑی اونچی رکھتے تھے، خود کو پکے لاہوری ہونے پر فخر کرتے تھے، لیکن اس شاندار خول کے نیچے اندر کا حصہ طویل عرصے سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ان کی رگوں میں بسی جھوٹی شان انہیں سادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اوپر سے میرے ہونے والے دیور کی منگیتر نادیہ کراچی کے ایک بڑے ریل اسٹیٹ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک اصلی امیر ذاتی۔ میری ساس کو ڈر تھا کہ سمدھی والے انہیں کم نہ سمجھیں اور پڑوسی ان پر نہ ہنسیں، اس لیے انہوں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2 مہینے پہلے ایک خاندانی ملاقات میں میری ساس راشدہ بیگم نے پختگی سے اعلان کیا کہ بلاول کی شادی لاہور میں سب سے شاندار ہونی چاہیے۔ ہم سمدھی والوں سے شان میں کم نہیں رہ سکتے۔ لیکن جب بات پیسے کی آئی تو انہوں نے صرف 20 لاکھ نکالے، جنہیں انہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بتایا۔ باقی کا بوجھ انہوں نے ہم پر ڈال دیا، مجھ پر اور میرے شوہر شہزاد پر، بڑے بھائی اور بھابھی کی ذمہ داری کے طور پر۔ میرے شوہر کی تو بات ہی مت پوچھیں، ان کی تنخواہ مشکل سے پوری پڑتی تھی اور ہمیشہ ان کے اخراجات پر خرچ ہو جاتی تھی۔ ان کا مزاج بالکل اپنے والدین جیسا تھا، جھوٹی شان سے بھرا ہوا۔ اپنے والدین کی بات سنتے ہی انہوں نے فوراً سینہ ٹھوکتے ہوئے اعلان کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے سب کچھ سنبھال لے گا۔ آخر کار وہ بھاری مالی بوجھ پوری طرح میرے کمزور کندھوں پر آ پڑا۔ میں نے اسے سمجھانے اور پیسے بچانے کے طریقے بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے تمام تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا۔ الٹا انہوں نے مجھ پر کنجوس اور خاندان کے ساتھ حساب کتاب کرنے کا الزام لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں امن برقرار رکھنے کے لیے مجھے اپنی ساری بچت خرچ کرنی پڑی۔ اچانک میرے بیگ میں پڑے فون کی تیز گھنٹی نے میرے دکھی خیالات کو توڑ دیا۔ اسکرین پر 2 لفظ لکھے تھے، امی جان۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ میں سلام کہہ پاتی، میری ساس کی تیز اور سخت آواز دوسری طرف سے گونجی، اتنی تیز کہ مجھے فون کو اپنے کان سے تھوڑا دور کرنا پڑا۔ کہاں چھپی ہو تم؟ ہاں مہمان لابی میں بھر گئے ہیں، لیکن تمہاری شکل تک نہیں دکھ رہی۔ کیا اس بوڑھی ماں کو اکیلے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ بس ٹک کر ہدایت دینا بھی ٹھیک سے نہیں آتا، بالکل نکمی ہو، صرف روٹیاں توڑنا جانتی ہو۔ میں نے کڑوا گھونٹ پیا، اپنی آواز کو پرسکون اور شائستہ رکھنے کے لیے ایک گہری سانس لینے کی کوشش کی۔ امی جان، میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں تھی، آپ کے ذریعے مانگے گئے اضافی مشروبات اور خدمات کا بل ادا کر رہی تھی۔ اب ہو گیا ہے، میں بس آ رہی ہوں۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ اور کون سا بل؟ بہت ہو گیا، تمہارے شوہر نے تو کہا تھا کہ سب کچھ ہو چکا ہے، تم کام چوری کے بہانے مت ڈھونڈو۔
جلدی یہاں آؤ، بس سمدھی والوں کا خاندان آنے والا ہے۔ کیا تم ایک کچھوے جیسی سست بہو کی وجہ سے ہمیں شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ میری ماں نے فون کاٹ دیا۔ خشک ڈسکنیکٹ ٹون نے میری ناک کے سرے کو چبھایا۔ تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ شہزاد نے شادی کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا، لیکن اپنے والدین اور رشتہ داروں کے سامنے وہ ہمیشہ سارا کریڈٹ خود لے لیتا تھا۔ وہ کہتا، میں اسے پیسہ دوں گا تو بھی وہی ادا کرے گی، لیکن میں اس کا مزاج اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں پیسہ یا تو دوستوں پر خرچ ہوتا یا کسی جعلی کرپٹو سرمایہ کاری میں ڈوب جاتا۔ اس لیے میں نے اصرار کر کے خود ہی سب کچھ ادا کیا۔ نتیجتاً میری ساس کی نظر میں ایک کنجوس بہو بن گئی، جو ایک اداس چہرہ بنانے کے علاوہ کوئی تعاون نہیں کرتی تھی۔ میں نے ادائیگی کی رسید کو احتیاط سے موڑا اور اسے اپنے پرانے چمڑے کے بیگ کی سب سے گہری جیب میں رکھ دیا۔ یہ بیگ 4 سال سے استعمال کر رہی تھی۔ اس کے کونے گھس چکے تھے اور اس کا زپ اکثر اٹک جاتا تھا۔ پچھلے مہینے میں نے ایک نیا خریدنے کا سوچا تھا، لیکن اپنے دیور کی شادی کا خرچ بھرنے کے لیے میں نے وہ ارادہ چھوڑ دیا۔ میں راہداری میں ایک بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، اپنی گلابی ریشمی ساڑی اور نیچے بندے زیورات کو ٹھیک کیا۔ میں تیزی سے استقبالیہ حال کی طرف بڑھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ کوئی تھکاوٹ یا دکھ کا اظہار نہیں کروں گی۔ مجھے ایک بڑی مسکراہٹ برقرار رکھنی تھی۔ جیسے ہی میں اندھیری راہداری سے باہر نکلی، حال میں لگے کرسٹل جھاڑ کی چکا چوند روشنی سے میری آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ شاندار کمرہ گھٹنے بھرا لگ رہا تھا، جو واللی اور گلاب کی تیز خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ شاندار کپڑوں میں مہمان آپس میں بات چیت کر رہے تھے، جن کے درمیان میں گلاسوں کے ٹکرانے کی جھنکار سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اس عیش و عشرت اور ہجوم کے درمیان میں بہت اکیلی اور الگ تھلگ محسوس کر رہی تھی۔ میں ایک لونڈی کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، عملے کو میزوں کو دوبارہ ترتیب دینے کی ہدایت دے رہی تھی، آڈیو ٹیم سے مائکرو فون کا شور کم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، پھر یہ یقینی بنانے کے لیے واپس جا رہی تھی کہ شیمپئن ٹاور ٹھیک سے بنا ہے۔ پسینے سے لتھڑا ایک نوجوان عملہ ممبر میرے پاس دوڑ کر آیا۔ فاطمہ میڈم، باورچی خانے میں شاہی پنیر کی سجاوٹ کے لیے کاجو کم پڑ گئے ہیں، اب کیا کریں؟ میں نے پیشانی سکھیڑی۔ ایئر کنڈیشنر کی پوری صلاحیت کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کم کیسے بڑھ گئے؟ میں نے مہمانوں کی تعداد سے 10% زیادہ کا آرڈر دیا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ عملے نے عجیب طرح اپنا سر کچایا۔ ابھی امی جان باورچی خانے میں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ سمدھی جی کے سامنے سب کچھ شاہی دکھنا چاہیے، اس لیے ہر پیالے پنیر میں ڈھیر سارے کاجو اور بادام ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ بھی خالی نہیں دکھنا چاہیے، اس لیے اسٹاک کم پڑ گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ لاچاری کے احساس نے مجھے گھیر لیا۔ میری ساس ہمیشہ ایسی ہی تھی، ان معاملات میں دخل دیتی تھی جن کی انہیں سمجھ نہیں ہوتی تھی۔ انہیں کبھی مقدار یا ریسٹورنٹ کے اصولوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے لیے جو معنی رکھتا تھا وہ صرف کھوکھلی شان تھی، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ ٹھیک ہے، شیف سے کہو اضافی سٹاک میں سے تھوڑا کاجو لے لے اور اوپر سے ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور گرم مسالہ چھڑک دو تاکہ بھرا ہوا اور خوشبودار لگے۔ اہم یہ ہے کہ ہر پیالہ بھرا ہوا دکھے۔ جلدی کرو، استقبالیہ پاس شروع ہونے والا ہے، ہم مہمانوں کو انتظار نہیں کرا سکتے۔ باورچی خانے کی مسئلہ حل کرنے کے بعد مجھے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے پھر سے داخلی دروازے کی طرف بھاگنا پڑا۔ میرے 7 سینٹی میٹر اونچی ایڑی کی سینڈل پہنے میرے پاؤں زخمی ہو چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں سوئیاں چبھ رہی ہوں، لیکن ایک پل کے لیے بھی بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں تھوڑی سی ڈھیلی پڑی تو میری ساس 1 مہینے تک مجھے تانے دینے کا بہانہ بنا لے گی۔ دور تازہ پھولوں سے سجے محراب کے نیچے میری ساس اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، اپنی کٹی پہاڑی کی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ انہوں نے مرون کلر کی براکیڈ والی بنارسی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں سنہری دھاگے کی کڑھائی تھی۔ ان کے گلے میں بحر جنوبی کے موتیوں کا ہار تھا اور ان کی انگلیاں سونے کی انگوٹھیوں سے بری ہوئی تھیں۔ باہر سے وہ بہت خوبصورت اور مہذب لگ رہی تھی، لیکن جب وہ مجھے دیکھتی تھیں تو ان کی آنکھوں میں جو تیکھی اور دشمنانہ نظر ہوتی تھی وہ بالکل بھی مہذب نہیں تھی۔ میں مہمانوں کا استقبال کرنے آگے بڑھی، چاہے میرا دل فکروں اور دکھ سے بھاری تھا۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکا روشن مسکراہٹ دینے کی کوشش کی۔ یہ ایک لمبی اور تھکا دینے والی رات کی بس شروعات تھی۔ تقریباً 7:30 بجے جب آدھے سے زیادہ مہمان آ چکے تھے، ایک شاندار سیاہ سیڈان لابی کے سامنے آ کر رکی، جس نے سب کا رخ اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ کھلا اور میرے دیور بلاول پہلے اترے۔ اس دن کا دلہا ایک شاندار شیروانی میں بہت جچ رہا تھا۔
اس کے بال جیل سے چمک رہے تھے۔ وہ تیزی سے کار کے دوسری طرف آیا اور بہت شائستگی سے دروازہ کھولا۔ نادیہ ایک ملکہ کی طرح کار سے اتری۔ اس نے ایک کریم رنگ کا ڈیزائنر لہنگا پہنا ہوا تھا جو اس کے جسم پر بالکل فٹ تھا۔ اس پر چمکتے نگینے جڑے ہوئے تھے اور لہنگا کا لمبا دامن فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گلے اور کانوں میں ایک شاندار ہیرے کا سیٹ کرسٹل جھاڑ کے نیچے چمک رہا تھا۔ نادیہ کا چہرہ ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ کے ذریعے پوری طرح سجایا گیا تھا جو ایک امیر گھر کی بڑی شہزادی کی مخصوص غرور کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنی ہونے والی بہو کو دیکھ کر میری ساس کی آنکھیں کار کی ہیڈ لائٹ کی طرح چمک اٹھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر ایک چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی دوڑی۔ ارے میری بہو، آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، جیسے جنت سے کوئی حور اتر آئی ہو۔ پورے لاہور میں میری بہو سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوگا۔ نادیہ نے ایک ہلکی مسکراہٹ دی اور لاپرواہی سے میری ساس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آواز میں شکایت ملی ہوئی تھی۔ ارے مومانی جی، آپ بھی نا، میں تو عام سی لگ رہی ہوں۔ اس ڈیزائنر نے لہنگا بہت جلدی میں بنایا، اس لیے مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ کمر میری مطابق سے تھوڑی بڑی ہے۔ نہیں نہیں، میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تمہارے جسم کی شکل کو بہت اچھی طرح نکھار رہا ہے۔ چلو اندر چلیں۔ مہمان اور رشتہ دار دلہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں داخلی دروازے پر ایک بڑے پھولوں کے گلدستے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی، اچانک نادیہ ٹھیک میرے سامنے رکی۔ اس کی تیز نظروں نے لال قالین کو سجانے والے تازہ پھولوں کو دیکھا اور پھر دونوں طرف کے بڑے گلدستے پر رکی۔ اس نے اپنی پیشانی سکیڑی، اس کے ہونٹ سکڑ گئے اور اس نے کھلے عام ناراضگی کے لہجے میں کہا، فاطمہ بابی، یہ پھول کہاں سے منگوائے ہیں؟ اتنے گوار کیوں لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ ڈچ سے درآمد شدہ گلاب استعمال کرنا، جن کی پنکھڑیاں بڑی اور رنگ گہرا لال ہو۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے مقامی گلاب استعمال کیے ہیں؟ اور ساتھ میں بیبیز بریتھ بھی کتنا دیہاتی لگ رہا ہے، اس میں بالکل وہ شاہی احساس نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ پر جم گئی جیسے کسی نے مجھے تھپڑ مارا ہو۔ یہ پھول میں نے 1 مہینے پہلے آرڈر کیے تھے، شہر کی سب سے مشہور پھولوں کی دکان سے۔ سب سے مہنگی قسم کے یہ سپر کوالٹی کے مقامی گلاب تھے۔ حال کلی تازہ اور موٹی تھی اور ان کی قیمت بھی سستی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ نادیہ نے شروع میں جو بجٹ مانگا تھا وہ بالکل غیر عملی تھا۔ اسے صرف درآمد شدہ چیزیں چاہیے تھیں، لیکن میرے سسرال والے ایک پیسہ بھی اضافی دینے کو تیار نہیں تھے۔ مجھے اس طرح کی پھولوں کی سجاوٹ فراہم کرنے کے لیے اپنی جیب سے کافی پیسہ خرچ کرنا پڑا تھا۔ میں نے اپنا غرور دبا دیا اور آہستہ سے سمجھایا، نادیہ، درآمد شدہ گلاب آج کل ملنا مشکل ہے اور لمبے سفر میں خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کی بجائے ان گلابوں کو میں نے ایک ایک کر کے احتیاط سے چنا ہے۔ جب ان پر روشنی پڑے گی تو یہ بہت چمکدار اور گرم دکھیں گے۔ دیکھو، ان کا گہرا لال رنگ تمہارے لہنگے سے میل کھاتا ہے، تصویروں میں بہت اچھا لگے گا۔ نادیہ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ بلاول کی طرف متوجہ ہوئیں اور نخرے سے بڑبڑائیں، بلاول دیکھو نا، فاطمہ بابی نے کام تو لاپرواہی سے کیا ہے لیکن بہانے بہت ہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک بار کی شادی ہے، اگر اسے ایسے سادہ طریقے سے کیا گیا تو میرے دوستوں اور ابا کے کاروباری پارٹنرز کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ابا سے کہتی کہ کراچی سے کسی پیشہ ور ایونٹ آرگنائزر کو بلا لیتے۔ خاندان پر بھروسہ کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اپنی پیاری ہونے والی بہو کو منہ بناتے دیکھ میری ساس نے فوراً مجھے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیسا کام کیا ہے؟ نادیہ نے ٹھیک کہا تھا کہ سب کچھ اعلیٰ درجے کا اور شاندار ہونا چاہیے، اور تم نے پیسے بچانے کے لیے ایسے سستے پھول استعمال کیے اور ہمارے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ تمہیں پتہ نہیں نادیہ کا خاندان کون ہے؟ وہ کروڑ پتی ہیں۔ ان کی پسند اونچی ہے، تمہاری طرح نہیں جو گوار ہو اور جسے کوئی تمیز نہ ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہمیں دھوکہ دینے کی؟ سب کے سامنے میری عزت نفس کو کچل دیا گیا۔ میں نے اپنی ساڑی کا پلو کھینچا، اپنے ناخنوں کو ہتھیلی میں چبھنے کے درد کا استعمال میں نے اپنے آنسوؤں اور چیخوں کو روکنے کے لیے کیا جو رکنے والی تھیں۔ سستا؟ اس حال کی سجاوٹ کے لیے تازہ پھولوں کی لاگت ہی 5 لاکھ سے زیادہ تھی اور وہ اسے سستا کہہ رہے تھے، جبکہ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ یہ سب میرے پسینے اور آنسوؤں کی کمائی تھی۔ امی جان، میں نے اپنی صلاحیت کے مطابق پوری کوشش کی۔ ہمارا بجٹ محدود تھا، اس لیے مجھے بھی سوچنا پڑا۔ بس تھوڑی سی بات پر بجٹ بجٹ کرنے لگتی ہو۔ میری ساس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ انہوں نے اپنی آواز دھیمی کر لی تاکہ آس پاس کے مہمان سن نہ سکیں، لیکن ان کا لہجہ
उस तीर की तरह तेज था। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने देवर के लिए एहसार करना सीखना चाहिए। सिर्फ फूलों के मामले में इतना हिसाब किताब कर रही हो, तभी तो तुम्हारे शौहर तुमसे तंग आ चुका है। जल्दी से अपना ये उदास चेहरा हटाओ, ये मनहूसियत मत खिलाओ। अंदर जाओ, रिश्तेदारों की मेज़ फिर से चेक करो। अगर एक और गलती हुई तो देखना तुम। इसके बाद मेरी सास नादिया की तरफ मतवज्जा हुई। उनके चेहरे पर फौरन एक छोटी मुस्कुराहट लौट आई। उनका रवैया हथेली पलटने जितनी तेजी से बदल गया। बेटा छोड़ो, जिन लोगों को कोई तमीज़ नहीं है, उनसे बात मत करो, वरना तुम भी परेशान हो जाओगी। मैं अभी अमले से कहकर लाइट थोड़ी ठीक करवाती हूँ, देखना और भी खूबसूरत लगेगा। सबसे अहम तुम हो, जो इतनी खूबसूरत लग रही हो। तुम जहाँ खड़ी हो, वहीं सबका ध्यान है। फूल तो पस मंज़र है। नादिया ने हल्की सी नाक सुकेड़ी और फिर शान से अपना लहंगा उठाती हुई चल दी। मुझे एक तौहीन आमेज़ नज़र देना नहीं भूली। उसका शौहर बिलावल अपनी भाभी का थोड़ा-सा भी दफ़ा ना कर सका। वो बस अजीब तरह मुस्कुराया और एक वफ़ादार नौकर की तरह अपनी बीवी के पीछे चल दिया। मुझे लॉबी में अकेला छोड़ दिया क्या? मेरे सीने में दर्द भर गया, जिससे साँस लेना मुश्किल हो गया। मैंने चारों तरफ देखा, मेहमान अब भी आ रहे थे और मीठी मौसीकी बज रही थी, लेकिन मेरे कान अभी सुने गए तानों से भरे हुए थे। मैंने उन लाल गुलाबों को देखा जो रोशनी में खूबसूरती से खिल रहे थे। वो मेरी आखिरी कोशिश की तरह दिख रहे थे। खूबसूरती पेश करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन आखिर में सिर्फ तनकीद सस्ता कहा गया और बर्बाद कर दिया गया। मैंने एक गहरी सांस ली, आंसू रोकने के लिए छत की तरफ देखा। मत रो फातिमा, तुम यहाँ नहीं रो सकती। तुमने 80 लाख खर्च किए हैं। कानूनी तौर पर तुम इस इस्तकबालिया की मालिक हो। अब तुम्हें मजबूत रहना होगा और देखना होगा कि ये किस किस्म का ड्रामा है। मैंने एक झूठी मुस्कुराहट ओढ़ी और एक अच्छी मेज़बान के तौर पर अपना किरदार जारी रखा। लेकिन मेरे दिल के अंदर गुस्से की आग चलने लगी थी, जो इतने लंबे अरसे से दबाए गए मेरे सब्र को झुलसाने के लिए तैयार थी। रात 8 बजे इस्तकबालिया हाल खचाखच बज चुका था। 400 मेहमान, जिनमें से ज़्यादातर मेरे ससुर के कारोबारी पार्टनर और समधी खानदान के जानने वाले थे, सफ़ेद मेज़पोश की गोल मेज़ों पर बैठे थे। गर्म पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी। गिलासों की झनकार और लोगों की हंसी एक जश्न का माहौल बना रही थी। मैं मेज़ों के दरमियान से निकली। मेरी आंखें एक रडार की तरह घूम रही थीं, ये जानने के लिए कि कहीं कोई चीज़ या नैपकिन की कमी तो नहीं। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करने के बायस मेरे बाल बिखर गए थे। मेरी गर्दन पर आने वाले पसीने से मेरे माथे के बाल चिपक गए थे। दोपहर के खाने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ पानी की एक बोतल के सहारे थी। मेरा पेट भौंकने लगा था। स्टेज के करीब सबसे आगे की वीआईपी मेज पर मेरे शौहर शहजाद हाथ में रेड वाइन का गिलास लिए खड़े थे। उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कुछ दूर के चचाओं के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। शहजाद ने आज नेवी ब्लू सूट पहना था, जो मैंने पिछले हफ्ते अपने सालाना बोनस के पैसों से खरीदा था। उनके बाल अपॉइंटमेंट से चिपक रहे थे। एक नज़र में वो एक कामयाब ताजर लग रहे थे। फिक्र मत कीजिए चचा जी, वो प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर मेरे हाथ में है। मुझे तरक्याती मंसूबे की मालूमात 1 महीने पहले ही मिल गई थी। अगर आप सरमायाकारी करते हैं, तो मैं 4 गुना मुनाफे की ज़मानत देता हूँ। शहजाद ने इतमाद से भरी आवाज़ में कहा, जो पस मंज़र की मौसीकी की आवाज़ को भी दबा रही थी। वाह! बहुत उम्दा शहज़ाद, तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी कम उम्र ही में पैसा कमाना सीख के। मैंने सुना है कि बिलावल की ये शादी भी ज़्यादातर तुमने ही सँभाली है। बहुत शानदार। उस चचा ने तारीफ़ में सर हिलाते हुए अपना ग्लास उठाया। शहज़ाद ने सीना ठोंकते हुए इत्मीनान से हँसते हुए कहा, कोई बात नहीं चचा जी, इकलौता भाई है। मैं उसका बड़ा भाई होकर मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वालिदैन तो अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। बेहतरीन खाने से लेकर करोड़ों की सजावट तक ये सब मैंने ही तैयार किया है। मैंने कहा था ना, अगर पार्टी करनी है तो पूरी तरह करो, कंजूसी मत करो। मैं एक बड़े सतून के पीछे खड़ी थी। इससे कुछ ही कदम दूर अपने शौहर के झूठ को साफ-साफ सुन रही थी। तैश से मेरी पीठ अकड़ गई। उसने तैयार कहा, अफ़सोस वो मेरा हाथ था, मेरा पैसा, मेरा पसीना और आंसू। तुमने इस खानदान के लिए क्या किया? सिवाय शराब पीने और लोगों के सामने दिखावे के। मैंने अपना तैश रोका और उसके पास जाकर हल्के से उसकी कोहनी को छुआ। मेरे थके और परेशान रूप को देखते ही उसके चेहरे पर मौजूदा मसनूई मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ नापसंदीदगी थी,
جیسے میری موجودگی نے رشتہ داروں کے سامنے اس کی تصویر خراب کر دی ہو۔ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہی میں اہم مہمانوں سے بات کر رہا ہوں؟ اگر کچھ کہنا ہے تو بعد میں کہنا، شہزاد نے روکھے پن سے کہا۔ اس کے سانس سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز دھیمی کر لی تاکہ صرف ہم دونوں سن سکیں۔ اس کے غرور کو برقرار رکھنے کے لیے، شہزاد ایک ضروری کام ہے۔ سمدھی والوں کی فہرست سے 10 لوگ زیادہ آئے ہیں۔ اسٹیج کے قریب وی آئی پی جگہ میں کرسیاں کم ہیں۔ کیا آپ براہ کرم ہمارے رشتہ داروں سے ایک میز بغل میں ہٹنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے عملے سے ایک اضافی میز تیار کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن برتن سیٹ کرنے میں وقت لگے گا۔ شہزاد نے پیشانی سکیڑی اور اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ تیش سے اس کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ وہ سب بڑے بزرگ ہیں، انہیں ایسے ہی اٹھنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بدتمیزی ہوگی، لوگ کیا سوچیں گے؟ تم اسے خود سنبھالو۔ عملے سے کچھ اور کرسیاں لگانے کے لیے کہو۔ تھوڑا سا سٹے کر بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے مجھے رپورٹ کرنے آ گئی۔ لیکن شہزاد، وی آئی پی علاقہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے۔ اگر اور کرسیاں لگائیں تو لوگ چل نہیں پائیں گے، مہمانوں کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس کے علاوہ سمدھی والے ایک علیحدہ میز چاہتے ہیں، وہ ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ ارے چپ رہو، شہزاد نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی، جس سے بغل کی میز پر بیٹھے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے۔ تم بہت پریشان کرتی ہو، ایک عورت ہو کر صرف کرسیاں ترتیب نہیں کر سکتی، کیا بنو گی تم؟ میں یہاں کروڑوں کے کاروبار کی بات کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے موٹے معاملات سے مجھے پریشان مت کرو، خود سلجھاؤ، میرا غصہ مت بڑھاؤ۔ لیکن وہ مڑا اور اپنے چچا کی طرف پھر سے گلاس اٹھانے لگا، ایک خوش مزاج چہرہ بنا کر، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آئیے چچا جی، ایک اور ڈرنک لیتے ہیں۔ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کے معاملے بڑے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی چوڑی پیٹھ کو گوڑتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی، جو بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس سے میں نے پورے دل سے محبت کی تھی، جس سے میں نے اپنے والدین کی مخالفت کے باوجود شادی کی تھی؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے ایک دن بھی دکھی نہیں ہونے دے گا۔ لیکن اب 400 لوگوں کے سامنے میں اتنی اکیلی اور ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ جس شخص کو میرا سہارا ہونا چاہیے تھا، وہی مجھے سب سے زیادہ دور دھکیلنے والا، مجھے سب سے زیادہ نیچا دکھانے والا اور مجھے ایک پریشان کن نوکرانی سمجھنے والا بن گیا تھا۔ ذلت اور دکھ کا احساس میرے پورے جسم میں پھیل گیا۔ میں اس کے چہرے پر چلانا چاہتی تھی۔ جس کروڑوں کے کاروبار کی تم بات کر رہے ہو، وہ صرف ایک خیال اور قرض ہے، لیکن جو 80 لاکھ میں نے تمہاری شان برقرار رکھنے کے لیے خرچ کیے ہیں، وہ اصلی پیسہ ہے، میرے پسینے اور آنسوؤں کی کمائی۔ لیکن میں نے خود کو روک لیا، میں یہاں کوئی تماشا نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام برقرار رکھنا سکھایا تھا۔ میں نے اپنے آنسو نگل لیے اور چپ چاپ موڑ کر اس گندگی کو صاف کرنے چلی گئی جو میرے شوہر اور اس کے خاندان نے بنائی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، مضبوط بنو، بس آج رات کے لیے برداشت کر لو۔ اس رات کے ختم ہونے کے بعد میں سب کچھ ایک ساتھ نمٹا دوں گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ رات نہ صرف لمبی محسوس ہوگی بلکہ ایک فیصلہ کن رات بھی بنے گی، جو میرے بے وقوفانہ صبر کو ختم کر دے گی اور ایک ناگزیر المیے کو جنم دے گی۔ ایونٹ مینیجر سے بہت محنتوں کے بعد آخر کار مجھے وی آئی پی جگہ کے کونے میں سمندی کی طرف کی اضافی مہمانوں کے لیے ایک اضافی میز مل گئی۔ استقبالیہ باضابطہ طور پر شروع ہو گیا۔ اسٹیج کی بتیاں بند کر دی گئیں، صرف ایک اسپاٹ لائٹ بچی جو بیچ میں لال قالین کے راستے پر مرکوز تھی، جہاں بلاول اور نادیہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ رومانوی موسیقی اور مہمانوں کی زبردست تالیاں۔ میں سروس ٹیبل کے پاس ایک اندھیرے کونے میں چلی گئی، جو پورے پروگرام پر نظر رکھنے اور اپنے پاؤں کو تھوڑا آرام دینے کے لیے ایک حکمت عملی جگہ تھی۔ اسٹیج پر خوشی سے چمکتی نادیہ کو دیکھ میرے دل میں 3 سال پہلے ہوئی اپنی شادی کی یاد تازہ ہو گئی۔ اس وقت ہم نے ایک تنگ اور گرم کمیونٹی ہال میں شادی کی تھی۔ کھانا سادہ تھا اور میری شادی کا جوڑا سب سے سستا کرائے کا تھا، جس کا رنگ تھوڑا پھیکا پڑ چکا تھا۔ میری ساس نے کہا تھا کہ خاندان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور قرض ابھی تک نہیں چکایا گیا، اس لیے ایک نوجوان جوڑے کے طور پر ہمیں مستقل کے لیے بچت کرنی چاہیے۔ میں نے یقین کیا اور کچھ بھی نہیں مانگا۔ میں نے بس امید کی تھی کہ ہم ایک خوش خاندان بننے کے لیے مل کر سخت محنت کریں گے۔ لیکن اب دونوں بہو ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا وہ آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ ایک شہزادی اور سنڈریلا کی طرح
رسمی پروگرام جیسے شیمپین ٹاور اور کیک کاٹنا ختم ہو گیا۔ بلاول اور نادیہ کو پھر دونوں والدین کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیچ کی مرکزی دروازے پر لے جایا گیا، جیسا کہ میں نے منصوبہ بنایا تھا۔ ویٹر کھانے کی ٹرالیاں دھکیلنے لگے۔ وقت بچانے اور شاندار اثر دینے کے لیے اسٹارٹر ایک سیٹ میں پیش کیے گئے۔ ملائی مشروب، سوپ، پنیر ٹکا اور اسپیشل تندوری مچھلی خاص طور پر بڑوں کے لیے بنائی گئی تھی، گرم گرم پیش کی گئی۔ جیسے ہی کھانا میز پر رکھا گیا، خوشبو اٹھی اور خوشبودار مہک پھیلی۔ میں نے فکر کے ساتھ مرکزی میز کا رد عمل دیکھا۔ یہ سب میرے ذریعہ چنی گئی مہنگی اشیاء استعمال کر کے بنایا گیا تھا، تاہم طوفان پہلے نوالے سے ہی شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نادیہ نے ایک پنیر ٹکا کا ٹکڑا اٹھایا، اسے اپنی ناک کے قریب لے گئی، پھر ناک بھون چڑھا کر اسے بے رخی سے اپنی پلیٹ میں واپس رکھ دیا۔ اس نے میری ساس کے کان میں کچھ پوچھا، لیکن اس کی آواز جان بوجھ کر اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے لوگ سن سکیں۔ امی جان، یہ پنیر ٹکا تازہ نہیں لگ رہا، تھوڑا باسی ہے۔ اگر پنیر تازہ نہ ہو تو پیٹ خراب ہو سکتا ہے یا فوڈ پوائزنگ ہو سکتی ہے۔ میرا پیٹ بہت حساس ہے، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ سن کر میری ساس کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا، جبکہ انہوں نے اپنی سمدن کی طرف دیکھا۔ انہوں نے جلدی سے ایک ٹکڑا چکھا، پھر اتفاق سے سر ہلایا۔ او ہاں ہاں، تھوڑا سا باسی ہے۔ اللہ اللہ، اس فاطمہ نے ضرور سستا اور پرانا پنیر استعمال کیا ہوگا۔ بیچاری میری بہو کا پیٹ حساس ہے، مت کھانا بیٹا۔ اسے دور سے بھی میں صاف صاف دیکھ سکتی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میرا خون کھولنے لگا۔ وہ پنیر آج صبح ہی جہاز سے آیا تازہ پنیر تھا، اس کی پرت ابھی بھی چمکدار تھی۔ یہ باسی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ واضح تھا کہ نادیہ جان بوجھ کر مسئلہ کھڑا کر رہی تھی۔ یہی نہیں رکی، نادیہ نے میز پر رکھے مینیو کارڈ کو اٹھایا اور اگلے کھانے کو دیکھا۔ اس کی نظر مرکز کورس پر رکی۔ دم پخت بریانی۔ اس نے ہونٹ سکیڑے اور اپنی والدہ سے تکبر بھرے لہجے میں کہا، اللہ، اما آج کل کون ایسے گوار دم پخت کھاتا ہے؟ اس کا نام سن کر ہی گھن آتی ہے۔ فرانس میں کھانے کی پیشکش بہت نفاست اور ہلکی ہوتی ہے۔ پلیٹ پر خالی جگہ ایک فن ہونی چاہیے، تبھی وہ شاندار دکھتی ہے۔ اس طرح مسالوں میں لپٹی ہوئی چیز تو ڈھابے کے کھانے جیسے لگتی ہے۔ نادیہ کی والدہ نے بھی ساتھ دیا۔ جیسا ملک ویسا رواج، شاید اس خاندان کو بڑی مقدار میں کھانا پسند ہے، ہم بس تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں۔ اپنی سمدھی کے تانے سن کر میری ساس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سمجھانے کے بجائے انہوں نے اپنا غصہ مجھ پر نکالا۔ انہوں نے میری طرف بے رخی سے ہاتھ ہلایا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے مرکزی میز کی طرف چلی گئی۔ تم ایسے کام کیوں کرتی ہو؟ کھانا باسی ہے، مینیو گوار ہے، تم کب تک اس خاندان کو شرمندہ کرتی رہو گی؟ امی جان، پنیر آج صبح ہی آیا، تازہ پیداوار ہے، ابھی بہت بحث کر رہی ہو۔ میری ساس نے اپنا چمچ میز پر پٹکتے ہوئے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بغل میں بیٹھے شہزاد نے منہ میں کھانا بھرے ہوئے اپنے ہونے والے سسر کے سامنے اچھا دکھنے کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم خاموش رہو، ابا امی جان اور نادیہ سے معافی مانگو، پھر باورچی خانے میں دوسرا مینیو بدلنے کے لیے کہو۔ میں نے شہزاد کو دیکھا اور پھر حقارت سے مسکراتی نادیہ کو۔ میں نے اپنے ہونٹ پیسے، سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، مجھے معاف کر دیجیے، میں باورچی خانے کو نئے ہدایات دینے کے لیے مڑنے ہی والی تھی۔ میرا دل بھاری تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پنیر اور مینیو پر یہ ہنگامہ تو بس شروعات تھی۔ اصلی المیہ تندوری مچھلی کے ساتھ نادیہ چھیڑنے والی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کھانے کے ساتھ میرا اصل دکھ منتظر تھا۔ پنیر کو باسی اور مینیو کو گوار کہنے کے بعد بھی نادیہ مطمئن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے سامنے فنی طور پر پیش کی گئی تندوری مچھلی پر گئیں، جس میں چھلکے ہوئے جھینگے، مچھلی کے گولے اور سبزیاں تھیں، جو شیف کی طرف سے بناوٹ اور رنگ میں فرق لانے کے لیے ایک نئی فیوژن سٹائل تھی۔ اور پلیٹ کے کنارے ستارے کی شکل میں کٹے ہوئے پکے کاجو کے پتلے ٹکڑوں سے سجایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پلیٹ نادیہ کے سامنے رکھی گئی، میں نے اسے اپنا چمچ اٹھاتے دیکھا۔ ٹھیک جب وہ مچھلی اٹھانے والی تھی، اس کی نظر پلیٹ کے کنارے پر سجے پیلے کاجو پر ٹھہری۔ اس کی تیز آئی لینڈز والی آنکھیں پھیل گئیں۔ کاجو؟ اس نے چمچ اور کانٹا پلیٹ پر گرا دیا، جس سے ایک تیز آواز ہوئی۔ نادیہ نے اپنا سینہ پکڑ لیا اور کرسی پر پیچھے کی طرف جھک گئی۔ اس کا منہ کھلا تھا، ایک تھیٹر اداکارہ کی طرح ڈرامے سے ہانپ رہی تھی۔ اللہ، کاجو؟ یہاں کاجو کیوں ہے؟ نادیہ چیخی۔ میز پر بیٹھے سب لوگ چونک کے۔ بلاول نے جلدی سے اپنی بیوی کو سہارا دیا۔ کیا ہوا؟ نادیہ ہامتی ہوئی کامتی ہوئی انگلی سے پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جیسے اس نے زہر دیکھ لیا ہو۔ بلاول، تمہیں نہیں پتا، مجھے کاجو سے شدید الرجی ہے۔
اس کی خوشبو سونگھنے سے ہی میری سانس پھولنے لگتی ہے، میرا گلا سوج جاتا ہے۔ اگر میں نے اسے کھا لیا تو مجھے انتہائی حساسیت کا جھٹکا لگ سکتا ہے اور میں مر سکتی ہوں۔ کس نے کس نے یہ خوفناک مینیو بنایا؟ موت کا لفظ سن کر میری سانس گھبرا گئی۔ وہ اپنی کرسی سے ایک سپرنگ کی طرح اچھل کر کھڑی ہوئی، پلیٹ کو دور دھکیل دیا اور چلائیں۔ فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ کو ابھی یہاں بلاؤ۔ کہاں ہے وہ قاتل بہو؟ میں بس مڑی تھی اور زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ چیخ سن کر میں جلدی واپس آئی۔ امی جان، آپ نے مجھے بلایا؟ نادیہ بلاول کے کندھے پر سر ٹکائے، آنکھوں میں آنسو لیے سیدھی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، فاطمہ بھابھی، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے الرجی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر یہاں کاجو کیوں رکھا؟ کیا آپ مجھے مار کر اس خاندان پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں؟ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ نادیہ، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں کاجو سے الرجی ہے۔ تم نے جو کھانے کی فہرست دی تھی وہ ابھی بھی میرے فون میں ہے۔ ابھی بھی انکار کر رہی ہو؟ نادیہ کی والدہ نے میز پر ہاتھ پٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ کلثوم بیگم، آپ نے اپنی بہو کو کیسے پالا ہے؟ اگر میری بیٹی نادیہ کو کچھ ہو گیا تو آپ کا خاندان بچ نہیں پائے گا۔ اب میری ساس ایک کونے میں پھنسی ہوئی جانور کی طرح تھی۔ ان کی شان خطرے میں تھی اور امیر سمدن کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹنے کے دہانے پر تھا۔ انتہائی گھبراہٹ اور غصے میں انہوں نے اپنے سامنے رکھے گرم گرم ملائی مشروب کے سوپ کا پیالہ اٹھایا۔ وہ باف نکلتا ہوا گرم سوپ جو ان کی فرمائش پر خاص طور پر بڑوں کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ بدکار عورت، زہریلی سانپن، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنی دیورانی کو نقصان پہنچانے کی؟ امی جان، میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کر پاتی، میری آنکھوں کے سامنے ایک کالا سایہ گزرا۔ پھر ایک دھیمی آواز کے بعد ایک خوفناک جلن محسوس ہوئی جو ایک سونامی کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑی۔ وہ گرم گرم سوپ کا پیالہ پوری طرح میرے سر اور چہرے پر پھینک دیا گیا، پھر میری گردن اور گلابی ریشمی ساڑی پر بہہ گیا۔ پنیر کی بو، کالی مرچ کی تیز خوشبو اور جلد کو جلسانے والی گرمی نے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا کر دیا۔ میں اپنی جگہ پر جم گئی، میرا پورا جسم اکڑ گیا، میرے چاروں طرف سب کچھ رک گیا۔ 400 جوڑے آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ موسیقی پوری طرح بند ہو گئی، صرف چینی مٹی کے پیالے کے گرنے اور فرش پر ٹکڑوں میں بکھرنے کی آواز اور میری سانس کی ہامتی ہوئی سانسیں سنائی دے رہی تھی جو کانوں کو بہرا کر رہی تھی۔ پنیر کے ٹکڑے، انڈے، مشروب اور وہ مہنگی اشیاء جو میں نے اپنی کمائی سے مشکل سے خریدی تھی اب میرے بالوں اور چہرے پر گندی طرح چپکی ہوئی تھی۔ گرم مایا میری آنکھوں میں چلا گیا جس سے ایک جلن بھرا درد ہوا کہ میں انہیں کھول نہیں سکتی تھی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے، سوپ کے نمکین پانی میں مل کے میرے چہرے اور گردن کی جلد سرخ اور سوج گئی تھی، جیسے مجھے زندہ چھیل دیا گیا ہو۔ لیکن وہ جسمانی درد میرے لیے اس زخم کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا جس ساس کے لیے میں نے 3 سال تک کھانا پکایا، ان کا بستر ٹھیک کیا۔ اب صرف ایک امیر نئی بہو کے سستے ڈرامے اور بے بنیاد الزام کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کے سامنے مجھ پر گرم سوپ پھینک دیا گیا۔ اس نے ایک اجنبی پر زیادہ یقین کیا اور میرے عزت نفس کو سب سے ظالمانہ طریقے سے کچل دیا۔ میں کانپتی ہوئی کھڑی تھی، میرے دونوں ہاتھ کمزور ہو کر لٹک رہے تھے۔ سوپ کا پانی چمکدار سنگ مرمر کے فرش پر ٹپک رہا تھا، ایک چپ چاپ تالاب بنا رہا تھا۔ اس سے زیادہ توہین آمیز اور شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کی۔ ڈر تھا کہ جلنے کے زخم کو چھونے سے درد اور بڑھ جائے گا، اور پوری طرح بگے ہوئے جسم کے ساتھ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں سے صفائی شروع کروں۔ جب وہ سوپ کا پیالہ مجھ پر گرا تو میں چیخی نہیں، شاید مجھے بہت زیادہ صدمہ تھا۔ یہ درد میرے حجرے کی برداشت کی حد سے پار تھا۔ میں نے صرف ہر طرف سے حیرت کی آوازیں سنی، جان بوجھ کر شفیق نگاہیں اور میری طرف اشارہ کرتی انگلیاں زہریلے تیروں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ سوپ پھینکنے کے بعد میری سانس ایک پل کے لیے اپنی ہی حرکت سے دنگ رہ گئی، لیکن جلد ہی ان کی جارحانہ طبیعت اور کھوکھلی شان نے انہیں پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انہوں نے میرے سوپ سے لتھڑے چہرے کی طرف اشارہ کیا اور چیخی، جیسے وہ لوگوں کی سرگوشیوں کو دبانا چاہتی ہو، محسوس کرو تاکہ تمہیں سبق ملے اور تمہاری دوسروں سے جلنے اور خاندان کو نقصان پہنچانے کی عادت ختم ہو۔ مجھے اب پتہ چلا کہ میں اتنے عرصے سے گھر میں ایک بھیڑیا پال رہی تھی۔ آج میں تمہیں ایسا سبق دوں گی جسے تم کبھی نہیں بولو گی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس گھر کا مالک کون ہے اور شائستگی کیا ہوتی ہے۔ اسی دوران نادیہ نے رونا بند کر دیا۔
شاید اس لیے کہ اس کا ڈرامہ ایک مثالی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ وہ بلاول کی باہوں میں چھپ گئی، ڈرنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے، جبکہ وہ مجھے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں قسم کھا سکتی ہوں کہ میں نے اس کے ہونٹوں کے کونوں میں ایک اطمینان بری مسکراہٹ اٹھی دیکھی۔ وہ مجھے ایک خلنائق بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سب کی نظروں میں ایک حاسد بدکار عورت وہ اپنے راستے کے کانٹے ہٹانے میں کامیاب ہو گئی۔ نادیہ کے والدین نے اس افراتفری کا منظر دیکھ کر صرف اپنا سر ہلایا۔ ان کے چہروں پر کھولا ہوا تھا جیسے وہ ایک سستا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ اور نادیہ کے والد کھڑے ہوئے، اپنا سوٹ صاف کیا اور تکبر سے کہا، یہ خاندان واقعی بے ترتیب ہے، کوئی شائستگی نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم تقریباً اس طرح کے بیہودہ خاندان کے ساتھ سمدی بننے والے ہیں۔ کلثوم بیگم صاحب، آپ اپنی بہو کو کیسے پالتے ہیں کہ وہ اپنے ہی خاندان کے افراد کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے؟ اگر اس معاملے کو ٹھیک سے نہیں سلجھایا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ ہمیں نیچا دکھا رہے ہیں۔ اپنے سمدھی کے یہ تیکھے الفاظ میری ساس نے غصے کی آگ میں گھی ڈالنے جیسے تھے۔ وہ اور بھی مشتعل ہو گئیں، ان کی شان چکنا چور ہو گئی تھی۔ وہ مجھے پھر سے تھپڑ مارنے کے لیے میری طرف دوڑنے ہی والی تھی، لیکن ان کا پاؤں ان کی لمبی ساڑی کے کنارے میں پھنس گیا اور وہ تقریباً گری۔ بلاول کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی والدہ کو سنبھالنا پڑا۔ صورتحال اور بھی مضحکہ خیز اور افراتفری کا شکار ہو گئی۔ میں ابھی بھی ایک بت کی طرح وہاں کھڑی تھی۔ سردی اور گرمی کے احساسات باری باری میرے حلیے کو بھید رہے تھے۔ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی سردی اور صوب سے جلسنے والی جلد کی گرمی، مجھے اب درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک خوفناک خالی پن تھا جو میرے ذہن پر حاوی ہو گیا تھا۔ بہو بنے 3 سال میں نے ہر طرح کی ذلت برداشت کی، بے شمار آنسو بہائے، صبح سویرے اٹھ کر بازار جانا، ناشتہ بنانا، گھر صاف کرنا اور دیر رات تک کپڑے دھونا۔ میری آدھی تنخواہ ساس کو گھریلو اخراجات کے لیے دے دیتی تھی، جبکہ میں نے خود کبھی نئے کپڑے نہیں خریدے۔ جب میرے شوہر پر جوئے کا قرض تھا تو میں نے چپکے سے اس کا نام بچانے کے لیے اسے چکا دیا۔ جب میرے دیور نے ایک کار خریدی تو میں نے اپنا بجٹ توڑ کر اسے بغیر سود کے قرض دے دیا، اور اس کا کیا صلہ ملا؟ یہ پیالہ گرم سوپ، یہ عوامی ذلت۔ اس افراتفری کے بیچ میرے شوہر شہزاد کہیں سے نمودار ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بیت الخلاء سے آئے تھے یا کسی اور میز پر شراب پی رہے تھے۔ مجھے اب پرواہ نہیں تھی۔ اپنی بیوی کو چپ چاپ بالوں اور بچے ہوئے کھانے سے لتھڑے چہرے کے ساتھ کھڑا دیکھ کر، جبکہ اس کی والدہ غصے میں تھیں، کوئی بھی عام شوہر یہ پوچھتا، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا جلنے کے زخم گہرے ہیں؟ لیکن شہزاد ہی تھے، ایک کمزور اور ظالم شخص جو ہمیشہ ایک بگڑا ہوا ماموں کا لال اور جھوٹی شان سے بھرا رہے گا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، صرف طیش اور بڑھتا ہوا غصہ تھا۔ اس نے مجھے میرج ہال کا فرش گندہ کرنے اور شاندار ماحول کو برباد کرنے کا مجرم ٹھہرایا، جس کا وہ اتنی محنت سے دکھاوا کروا رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ہونے والے سسر کے سامنے بے عزت ہونے کا سبب قرار دیا، جس کا مطلب تھا کہ کاروبار کے مواقع اور ایک امیر خاندان پر انحصار رکھنے کی اس کی امیدیں ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گئیں۔ شہزاد ایک جنگلی جانور کی طرح دوڑا اور میرے کندھے کو زور سے دھکیل دیا۔ میں کچھ قدم پیچھے لڑکھڑا گئی، تقریباً چینی مٹی کے ٹکڑوں پر گرنے ہی والی تھی۔ کیا کر رہی ہو فاطمہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ بلاول کا اہم دن ہے، مدد کرنے کے بجائے تم ہنگامہ کر رہی۔ اپنی حالت دیکھو، گندی گندوسری، خاندان کا نام مٹی میں ملا رہی ہو۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، سوپ اور دل کے درد کے ملاپ سے میری آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ شہزاد، امی جان نے مجھ پر سوپ پھینکا، بہت درد ہو رہا ہے، میں جل گئی ہوں۔ جل گئی ہو؟ بکواس! شہزاد اور زور سے چلایا، اس کی گردن کی رگیں ابھر آئیں۔ امی جان نے ٹھیک کیا، تم اس کی مستحق ہو۔ کس نے کہا تھا تمہیں؟ نادیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ زیادہ ڈرامہ مت کرو، دل کالا ہے اور بس تھوڑا سا سوپ گرنے سے رونے لگی۔ دیکھ نہیں رہی کہ سب ہم پر ہنس رہے ہیں؟ جلدی سے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ میری آخری بچی امید پر ٹھنڈا پانی ڈالنے جیسے تھے۔ میں بیوقوف تھی کہ میں ابھی بھی امید کر رہی تھی کہ وہ میرا ساتھ دے گا، چاہے صرف ایک بار کے لیے۔ میں بہت غلط تھی۔ تم مجھے نکال رہے ہو؟ میں نے پوچھا، لیکن واضح آواز میں۔ ہاں، نکل جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ، میں اس شاندار جگہ پر تمہاری شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ نکمی عورت جو صرف اپنے شوہر کو شرمندہ کر سکتی ہے، نکل جاؤ۔ یہ الفاظ اس پرسکون حال میں ایک اوس کی طرح گونجے۔ ان الفاظ نے ہماری ازدواجی رشتے کے بچے کچے داغوں کو کاٹ دیا۔ میں نے شہزاد کو دیکھا،
جس شخص سے میں نے کبھی محبت کی تھی، جو کبھی میرا ساتھی تھا، اب وہ بہت اجنبی، ظالم اور بزدل لگ رہا تھا۔ وہ میری محبت اور میرے اظہار کے لائق نہیں تھا۔ عجیب طرح اس لمحے میرا دل ہلکا محسوس ہوا، شاید درد، دکھ، امیدیں اور پچھتاوا سابن کے بلبلے کی طرح پھوٹ گیا۔ جو بچا تھا وہ صرف ٹھنڈی سمجھداری تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان 3 سالوں میں نے بے وقوفی سے اپنی جوانی اور اپنی توانائی ان لوگوں کے لیے وقف کر دی تھی، جو مجھے انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، جو پیسہ اور شان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ میں نے اب اور آنسو نہیں بہائے، میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے چہرے سے ہرے پیاز اور مشروم کے ٹکڑے ہٹائے۔ میں نے اپنے دکھی دل کو پرسکون کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی اور ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنی بچی ہوئی آخری سکون جمع کیا۔ میں نے اپنی پیٹھ سیدھی کی اور سیدھے شہزاد کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری نظر اتنی گہری اور ٹھنڈی تھی کہ وہ بے ساختہ آدھا قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں بازار کی عورتوں کی طرح نہیں چلائی، میں نے کمزوری سے اپنا دفاع نہیں کیا، میں نے گندے الفاظ سے جواب نہیں دیا۔ میری باوقار خاموشی کسی بھی الفاظ سے زیادہ بھاری اور خوفناک محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی نظر اپنے سسرال کے ہر فرد کے چہرے پر پھیری۔ ساس اپنی باہیں کراس کر کے کھڑی تھی، ابھی بھی مجھے جلتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ نادیہ اپنے ہونے والے شوہر کو باہوں میں فتح کی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ بلاول بس چپ چاپ کھڑا تھا، جیسے اس سب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور آخر میں میری نظر میرے ظالم شوہر پر ٹھہری۔ میں ان کے چہروں، ان چالاک اور ناشکرے چہروں کو اپنے دفاع میں نقش کرنا چاہتی تھی، تاکہ میں پھر کبھی کمزور محسوس نہ کر سکوں یا انہیں معاف نہ کروں۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی، میں نے ہر لفظ واضح اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ میری آواز اس خاموشی کے درمیان گونجی، ایک اٹوٹ عزم سے بھری ہوئی۔ پھر میں مڑی، چاہے میرا جسم چپچپا اور کھانے کی بو سے بھرا تھا۔ میں اپنی اونچی ایڑی کی سینڈل پر چلتی رہی۔ میں نے اپنا سر اونچا اور اپنی پیٹھ سیدھی رکھ کر سینکڑوں جوڑے آنکھوں کے درمیان سے گزری جو مجھ پر ٹکی تھیں۔ میں ایک مجرم کی طرف نہیں بھاگ رہی تھی، میں جا رہی تھی، اس خاندان نامی جہنم سے جا رہی تھی، ان لوگوں سے دور جا رہی تھی جو میرا خون چوسنے کے بعد بھی کوئی احساس جرم نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں سے دور جو پچھلے 3 سالوں سے میری عزت نفس کو کچل رہے تھے۔ میرے پیچھے سرگوشیاں تیز ہوئیں۔ بیچاری ساس نے سوپ پھینکا، شوہر نے بھی نکال دیا، لیکن کہتے ہیں اس نے جان بوجھ کر اپنی دیورانی کو زہر دینے کی کوشش کی۔ اگر وہ اتنی بری ہے تو اسے نکالنا ہی چاہیے۔ ارے آپ کو فلمیں دیکھنی چاہیے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اسے پھنسایا گیا ہو، اس کا چہرہ تو اچھا لگتا ہے، چھوڑو، سمجھو کہ کوئی ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہیں۔ امیر خاندانوں کے معاملے الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے ان تمام گپ شپیوں کو نظر انداز کر دیا۔ وہ میری زندگی نہیں جی رہے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے کیا جھیلا ہے۔ میں سیدھے مرکزی دروازے کی طرف چلی گئی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا میرے چہرے پر لگی، میری جلد کی جلن کو ٹھنڈا کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں عزم کی آگ کو اور بھڑکا رہی تھی۔ باہر کی ہوا اتنی تازہ اور آزاد تھی، اس شاندار لیکن بناوٹی پن سے بڑے استقبالیہ حال کی گھٹن بری آواز سے بہت مختلف۔ میں سیدھے گھر نہیں گئی، ابھی ایک اہم کام کرنا باقی تھا، کچھ ایسا جو میرے لیے انصاف پانے کے لیے ضروری تھا۔ اس کھوکھلی شان والے خاندان کے لیے پہلا بار اور سب سے تکلیف دہ انتقام ہوگا۔ میں انہیں واضح طور پر دکھاؤں گی کہ اس بے وقوفانہ پارٹی کے لیے ادائیگی کرنے والے شخص، کنٹرول رکھنے والا شخص، وہ نہیں بلکہ میں تھی۔ میں بائیں طرف پارکنگ کی طرف نہیں گئی جہاں میری اسکوٹی کھڑی تھی، بلکہ میرج ہال کے آفس ایریا کی طرف۔ آفس کی طرف جانے والا راہداری خاموش تھا، صرف میری سینڈل کی آواز سنگ مرمر کے فرش پر خوش اور مضبوطی سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایونٹ مینیجر کے دفتر کا دروازہ دھکیلا، وہی جگہ جہاں کچھ گھنٹے پہلے میں اپنے سسرال والوں کے لیے ایک اضافی میز کی بھیک مانگنے کے لیے جھکی تھی۔ مسٹر ثاقب، ایک ملنسار 40 سالہ مینیجر، جب میں اپنی خوفناک شکل میں چپچپے بالوں اور کھانے سے بھرے ہوئے اندر گئی تو وہ دستاویزات دیکھ رہے تھے۔ وہ چونک گئے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ بیگم، اللہ، یہ کیا ہوا؟ حال میں کچھ ہوا کیا؟ کیا مجھے میڈیکل ٹیم بلانی چاہیے؟ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا کہ سب ٹھیک ہے، پھر اپنے چہرے اور گردن پر لگی گندگی کو جتنا ممکن ہو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹیشو لیے۔ میری آواز ٹھنڈی اور بے حس تھی، میرے پہلے کے شائستہ رویے سے بہت مختلف۔ کوئی بات نہیں سر، میں یہاں مدد مانگنے نہیں آئی ہوں، بلکہ ایک گاہک کے طور پر اپنے حقوق استعمال کرنے آئی ہوں۔
میں نے اپنا بیگ کھولا اور ایونٹ کا معاہدہ اور ادائیگی کی رسیدوں کا ایک بنڈل نکالا۔ اس دستاویز پر معاہدے پر دستخط کرنے والے اور ہر چیز کی ادائیگی کرنے والے کا نام واضح طور پر چھپا تھا، فاطمہ احمد۔ میں نے ان دستاویزات کو شیشے کی میز پر زور سے رکھا، جان بوجھ کر ایک آواز کے ساتھ کہا کہ مسٹر ثاقب ان پر توجہ دیں۔ سر، معاف کیجیے، کیا میں جان سکتی ہوں کہ باہر کا استقبالیہ پروگرام کس مرحلے تک پہنچ گیا ہے؟ مسٹر ثاقب نے عجیب طرح مجھے دیکھا، پھر اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شیڈول کے مطابق مہمانوں نے ابھی سوپ ختم کیا ہے۔ باورچی خانہ دوسرا کورس یعنی کہ بلیک پیپر چکن اور تیسرا کورس اسٹیم فش تیار کر رہا ہے۔ سب کچھ آپ کی ابتدائی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں تیزی سے دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ روک دیجیے۔ مسٹر ثاقب پریشان نظر آئے، جیسے انہوں نے غلط سنا ہو۔ معاف کیجیے میڈم، روک دیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس استقبالیہ کے لیے تمام ادائیگی کی ضمانتیں واپس لے رہی ہوں۔ میں نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ میری آواز خوفناک طور پر پرسکون تھی۔ یہ معاہدہ میرے نام پر ہے اور پیسہ بھی میرا ہے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ یہ استقبالیہ جاری رہے گا یا رکے گا۔ ایک طرف ادائیگی کے لیے تمام جرمانے میں برداشت کروں گی۔ براہ کرم اسے سیدھے اس شخص کی شیش ادا کی گئی رقم سے کاٹ لیں جو ابھی تک ادا نہیں کی گئی۔ بس ایک گاہک کے طور پر میری درخواست کی تعمیل کریں۔ مسٹر ثاقب کا چہرہ حیرت سے گھبراہٹ میں بدل گیا۔ لیکن فاطمہ بیگم، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ہمارے میرج ہال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دولہے کے خاندان کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ میرج ہال پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ جو 80 لاکھ میں نے ادا کیے ہیں، براہ کرم اس کا استعمال پہلے سے ہونے والے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کریں، جیسا کہ پیشگی ادائیگی اور پہلے سے پکائی گئی خوراک، لیکن اس کے علاوہ میں ایک پیسہ اور نہیں دوں گی، میں نے پختگی سے کہا، سیدھے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ براہ کرم باہر جا کر دولہے کے نمائندے یعنی شہزاد احمد کو مطلع کریں کہ میرے نام پر معاہدے کی مالی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ استقبالیہ جاری رکھنا چاہتے ہیں اور مرکزی کورس چاہتے ہیں تو انہیں ضمانت کے طور پر فوری طور پر بقیہ لاگت ادا کرنی ہوگی۔ اگر نہیں تو انہیں ایسے مہمان سمجھا جائے گا جو ادائیگی نہیں کرنا چاہتے اور طریقہ کار کے مطابق کارروائی کریں۔ انہیں مقدمہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے پختگی اور سرد آباد کو محسوس کرتے ہوئے مسٹر ثاقب کو احساس ہوا کہ اس پاگل منصوبے کو روکا نہیں جا سکتا۔ قانونی طور پر انہیں واقعی معاہدے پر دستخط کرنے والے کے طور پر مجھ سے ہی نمٹنا تھا۔ انہوں نے گونٹ لیا، اس معاہدے کو پھر سے دیکھا، پھر ناخوشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کا حتمی فیصلہ ہے تو میں فوری طور پر آپریشنل ٹیم کو ہدایت دوں گا۔ لیکن فاطمہ بیگم، کیا آپ یقینی ہیں؟ کیا اسے واپس نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے ایک کڑوی مسکراہٹ دی، ایک مسکراہٹ جو میرے سوپ سے لتھڑے چہرے پر عجیب لگ رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ کبھی یقینی نہیں تھی۔ ان لوگوں کے لیے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے جو مجھے انسان نہیں سمجھتے۔ براہ کرم اسے 5 منٹ کے اندر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس حال کی بتیاں بند ہوں، چاہے وہ موسیقی پوری طرح بند ہو جائے۔ مسٹر ثاقب نے مجھے خوف اور تھوڑی تعریف کے ملاب سے دیکھا۔ انہوں نے اپنا واقی ٹاکی اٹھایا اور مختلف شعبوں کو سخت احکامات دینے شروع کر دیے۔ میں نے ان احکامات کو ایک ایک کر کے دیتے ہوئے سنا، ایک عجیب اطمینان محسوس کرتے ہوئے۔ 80 لاکھ، وہ پیسے جسے میرے سسرال والوں نے اپنی زندگی میں کبھی چھوا بھی نہیں تھا، اب میں اس کا استعمال ان کی کھوکھلی شان کو تباہ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ یہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ 5 منٹ بعد میری درخواست کے مطابق بتیاں پوری طرح بند نہیں ہوئیں، لیکن موسیقی رک گئی۔ مسٹر ثاقب سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ سٹیج پر چڑھے، مائکروفون لیا اور واضح طور پر کہا کہ 400 مہمان سن سکیں۔ تکلیف کے لیے معذرت۔ تمام مہمانوں، ہمیں دولہے کی طرف کے نمائندے شہزاد احمد کو ایک ضروری ادائیگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلانا ہوگا۔ معاہدے کی ضمانت، فاطمہ احمد نے ابھی اپنی ادائیگی کی ضمانت واپس لے لی ہے، اس لیے ہمیں اگلے کھانے کی پیشکش کو اس وقت تک روکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جب تک کہ ہمیں 20 لاکھ کا متبادل ادائیگی موصول نہ ہو جائے۔ فوراً پورا حال ہنگامے میں بدل گیا۔ وائن کا گلاس اٹھا رہے شہزاد کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ آگے بھاگا کہ کیا بکواس ہے، میری بیوی نے سب کچھ ادا کر دیا۔ مسٹر شہزاد، فاطمہ احمد نے اپنی ضمانت واپس لے لی ہے۔ اگر آپ ابھی فوری طور پر ادائیگی نہیں کرتے ہیں، چاہے کارڈ سے یا ٹرانسفر سے، تو ہمیں مہمانوں سے جانے کی درخواست کرنے پر مجبور کرنا پڑے گا اور آپ کو معاہدے کے خلاف ورزی کے الزام میں پولیس سے نمٹنا ہوگا۔
ایک عملی ممبر نے شہزاد کے چچاؤں کی میز پر شائستگی لیکن پختگی سے کہا، معاف کیجیے حضرات، استقبالیہ یہیں ختم ہوتا ہے، براہ کرم فوری طور پر کمرہ خالی کر دیں۔ کیا ختم؟ مرکزی کھانا تو ابھی تک آیا ہی نہیں، تم لوگ مذاق کر رہے ہو؟ اس چچا نے اپنی آنکھیں پھاڑ لیں، اس کا منہ ابھی بھی پنیر ٹکے کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے چبا رہا تھا۔ مرکزی میز پر میری ساس اپنا بچا ہوا سوپ ختم کرنے ہی والی تھی جب ایک عملہ ممبر ان کا پیالہ لینے آیا۔ انہوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور چلائیں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میں یہاں کی میزبان ہوں، تمہیں کھانا اٹھانے کے لیے کس نے کہا؟ جلدی سے بریانی لاؤ، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے مینیجر کو بلاؤں اور تم سب کو نوکری سے نکال دوں؟ مسٹر ثاقب اسٹیج کے بیچ میں گئے اور زور سے کہا۔ ان کی آواز پورے حال میں گونجی، محترم اور تمام مہمانوں، ہمیں یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے کہ معاہدہ دار فاطمہ احمد کے براہ راست درخواست پر یہ شادی کا استقبالیہ اسی لمحے سے باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں کھانے، مشروبات اور آڈیو سمیت تمام خدمات روکنا ہوں گی۔ براہ کرم فوری طور پر جگہ خالی کریں تاکہ ہم صفائی شروع کر سکیں۔ کیا فاطمہ نے؟ میری ساس کا منہ کھلا رہ گیا، اس کا چمچ ایک جھنکار کے ساتھ میز پر گرا، ان کا چہرہ سرخی سے نیلا ہو گیا۔ شہزاد دور سے بھاگا اور مسٹر ثاقب کا کالر پکڑ لیا، ان کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ جھوٹ مت بولو، میں میزبان ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، جلدی سے بتیاں جلاؤ اور کھانا لاؤ، میں تم سب پر مقدمہ کروں گا۔ میری بیوی پاگل ہے، اس کی بات معتبر نہیں۔ مسٹر ثاقب نے پرسکون طور پر شہزاد کی گرفت چھوڑائی۔ سیکیورٹی افسران کی ٹارچ کی روشنی میں انہوں نے شہزاد کی آنکھوں کے سامنے میرا دستخط والا معاہدہ اور ادائیگی کی رسیدوں کا ڈھیر دکھایا۔ معاف کیجیے سر، یہ رہے دستاویزات۔ فاطمہ احمد نے معاہدے پر دستخط کیے اور ادائیگی کی کیونکہ انہوں نے ہی اسے روکنے کی درخواست کی ہے۔ ہمیں قانون کے مطابق اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اگر آپ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ براہ کرم اسے گھر پر فاطمہ بیگم کے ساتھ طے کریں، ابھی براہ کرم اپنے خاندان کے ساتھ فوری طور پر جگہ خالی کریں۔ پھر انہوں نے اشارہ کیا اور ٹیکنیکل ٹیم نے اسٹیج کا پس منظر اتارنا شروع کر دیا۔ بلاول اور نادیہ کے نام اور ان کی تصاویر والا بڑا بینرز بے رخی سے اتارا گیا، لپیٹا گیا اور ایک کونے میں پھینک دیا گیا۔ نادیہ کے والدین کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے غصے اور شدید شرم سے سرخ تھے۔ نادیہ کے والدین نے میز پر ہاتھ پٹکا اور سیدھے میرے سسر کی طرف اشارہ کیا۔ شرمناک، یہ توہین ہے۔ میری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی استقبالیہ کے درمیان سے ایک بھکاری کی طرح نکالا گیا۔ کلثوم بیگم صاحب، آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کہتے ہیں امیر خاندان ہے، لیکن اصل میں ایک بہو پر منحصر ہے کہ اس کا استقبالیہ بھی اس طرح برباد ہو گیا۔ نادیہ چلو گھر چلیں، یہ شادی منسوخ، یہ خاندان ہمارے جوتے اٹھانے کے قابل بھی نہیں۔ نادیہ اپنے بگڑے ہوئے میک اپ کے ساتھ چیخی، ابا، بلاول کچھ کرو، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ بلاول بس ایک بت کی طرح اکڑا رہا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شہزاد نے اپنے ہونے والے سمدھی کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تاکہ سمجھا سکے، لیکن میرج ہال کی سیکیورٹی ٹیم نے اسے مضبوطی سے روک دیا۔ مہمان ایک ایک کر کے جانے لگے، ہال کو طنز اور سرگوشیوں سے بھر دیا۔ سوچا تھا بڑے لوگ ہیں، لیکن نکلے کھوکھلے، چنے بازی کرنے والے، لگتا ہے اپنی بہو کے محتاج ہیں۔ تبھی پارٹی ایسے منسوخ کروائی، سچ میں ڈرامہ ہے، ترس بھی آتا ہے اور ہنسی بھی۔ تبھی تو میں نے دیکھا کہ ساس اپنی بہو پر سوپ پھینک رہی تھی۔ کرما کو پھل فوراً ملا۔ خالی اور بکھری ہوئی میزیں اور جاتے ہوئے مہمانوں کو دیکھ کر میری ساس اپنی کرسی پر کمزور ہو کر بیٹھ گئی۔ سمدھی نے شادی توڑ دی، ان کا بیٹا بے بس تھا، انہوں نے اپنا سینہ پکڑ لیا، ان کی آنکھیں الٹ گئیں اور پھر وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ 80 لاکھ کا استقبالیہ اس خاندان کی شان اور غرور لاہور کی تاریخ میں سب سے شرمناک کامیڈی کے طور پر ختم ہو گیا، اور میں اس کامیڈی کی مصنفہ اس وقت ایک ٹیکسی میں اندھیرے کو چیرتے ہوئے اس اکلوتی گھر کی طرف بڑھ رہی تھی جو میرے لیے قیمتی تھا۔ ٹیکسی گلشن اقبال کے ایک چھوٹے سے محلے میں ایک پرانے 2 منزلہ گھر کے سامنے رکی۔ یہ میرا بچپن کا گھر تھا، جہاں میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی۔ دوسری منزل کی کھڑکی سے آتی گرم پیلی روشنی دیکھ کر مجھے اپنے والد یاد آ گئے، جو ہر رات وہاں اخبار پڑھتے اور چائے پیتے تھے۔ میرے آنسو تقریباً گر پڑے۔ شادی کے 3 سالوں میں یہاں بہت کم آئی تھی، جب بھی آتی تھی بس تھوڑی دیر رکتی، امی کے لیے ایک پیکٹ مٹھائی اور ابا کے لیے ایک بوتل عطر لاتی۔
پھر جلدی سے گھر واپس جاتی کیونکہ ڈر تھا کہ اگر رات کا کھانا بنانے میں دیر ہو گئی تو ساس ڈانٹے گی۔ میں اس پرسکون پناہ گاہ کو بھول چکی تھی۔ ایک بہو کے کڑوے فرائض کے نام پر بھاگتے ہوئے ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کے بعد میں نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے ایک گہری سانس لی، پھر کانپتے ہاتھوں سے گھنٹی بجائی۔ کون ہے اتنی رات کو؟ امی کی آواز آئی۔ اس کے بعد چپلوں کی جانی پہچانی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازے کے دراڑ سے مجھے دیکھا، امی چونک گئی۔ اللہ! فاطمہ، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہاری یہ کیا حالت ہے؟ سڑک کی مدھم روشنی میں میرا روپ واقعی دکھی تھا۔ میرے بال خشک سوپ سے چپکے تھے، میرا چہرہ سرخ اور سوجا ہوا تھا جس پر کھانے کے داغ تھے۔ میرا گلابی ساڑی پر گندے زرد دھبے تھے۔ پنیر اور تیل کی باسی بو نے امی کی بے ساختہ ناک سکیڑنے پر مجبور کر دیا۔ کانپتے ہونٹوں سے میں صرف اتنا کہہ سکی، امی، میں گھر آ گئی ہوں۔ جیسے ہی وہ الفاظ نکلے، میں ایک چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جسے ابھی پیٹا گیا ہو۔ میرے جھال میں نے جو مضبوطی کا ڈرامہ کیا تھا وہ فوراً ڈیگ گیا۔ امی کے سامنے میں پھر سے ان کی چھوٹی اور کمزور بیٹی بن گئی، جو ڈر سے بھری ہوئی تھی اور جسے تحفظ کی ضرورت تھی۔ امی نے فوراً دروازہ چوڑا کھولا اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری پیاری بچی، بیچاری، اندر آؤ، اندر آؤ۔ ابا، حماد، نیچے آؤ، دیکھو فاطمہ آئی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ والد اور میرے بھائی حماد دوسری منزل سے دوڑتے ہوئے نیچے آئے۔ میری اس حالت کو دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ حماد، میرا پرسکون لیکن بہت محافظ بھائی، نے فوراً میرے کندھے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں کہ کس نے کیا؟ کس نے؟ شہزاد نے؟ میں اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ خاموش ہو جاؤ، بچے کو اور مت ڈراؤ، پہلے اسے اندر لاؤ، ابا نے ڈانٹا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی لیکن بااختیار تھی۔ امی مجھے باتھ روم میں لے گئیں، گرم پانی چلایا اور میرے بال دھوئے۔ میرے بال صاف کرتے ہوئے امی چپکے سے رو رہی تھی۔ پنیر کے ٹکڑے اور ہرا دھنیا پانی کے ساتھ بہہ کے، لیکن میرا سر اور چہرے کی جلد پر جلنے کا درد ابھی بھی گرم اور سرخ محسوس ہو رہا تھا۔ نہانے کے بعد امی کا ایک ڈھیلا گاؤن پہن کر جب میں باہر آئی تو ابا نے میرے لیے ایک گلاس سنترے کا رس بنا دیا تھا۔ بھائی حماد صفحے پر اپنی مٹھیاں بھینچتے بیٹھے تھے، شہزاد کو تلاش کرنے کے لیے کسی بھی وقت باہر کودنے کے لیے تیار تھے۔ میں بیٹھی اور سب کچھ بیان کیا، شادی کا خرچ اٹھانے سے لے کر ذلیل ہونے، گرم سوپ سے جلائے جانے، شہزاد کے ذریعے نکالے جانے، اور پھر میں نے استقبالیہ منسوخ کر کے ان سے بدلہ کیسے لیا۔ جب میں سوپ جلائے جانے اور شہزاد کے ذریعے نکالے جانے کے واقعے پر پہنچی تو بھائی حماد سے اور برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنی مٹھی سے شیشے کی میز پر مکہ مارا۔ کمینہ! کیا میں نے اپنی پیاری بہن کو اس طرح ستائے جانے کے لیے دیا تھا؟ جب وہ شادی کے لیے اجازت مانگنے آیا تھا تو اس نے ابا اور امی کے سامنے کیا قسم کھائی تھی؟ کہا تھا کہ وہ تم سے زندگی بھر محبت کرے گا اور تمہاری دیکھ بھال کرے گا۔ اب وہ تم پر سوپ پھینکتا ہے اور تمہیں عوامی طور پر نکال دیتا ہے۔ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے سبق سکھاؤں گا۔ ابا خاموش بیٹھے رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا چائے کا کپ پکڑتے ہوئے ہاتھ کانپ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے رحم اور پختگی سے بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے استقبالیہ منسوخ کر کے ٹھیک کیا۔ ابا پوری طرح متفق ہیں۔ ان جیسے ناشکرے اور ڈھونگو لوگوں کے تمہارے وقت کا ایک پل بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مجھے بس اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے پہلے لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کی اور تمہیں ایسے خاندان میں جانے دیا۔ امی نے اپنے آنسو پونچھے۔ بس بیٹا، کوئی بات نہیں، اب تم یہاں ابا اور امی کے ساتھ محفوظ ہو۔ اب ان کی بہو مت بننا، فوراً اس سے طلاق لے لو۔ امی زندگی بھر تمہاری دیکھ بھال کرے گی۔ ان کا ساتھ سن کر میرا دل گرم ہو گیا۔ یہ میرا اصلی خاندان تھا جو مجھ سے بغیر شرط محبت کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ گھر لوٹنے کا میرا فیصلہ درست تھا۔ اسی وقت میز پر پڑا میرا فون پاگلوں کی طرح بجنے لگا۔ اسکرین پر میرا پیارا شوہر کا نام تھا، جو میں نے شادی کے شروع میں بہت پیار سے محفوظ کیا تھا، اب بہت طنزیہ لگ رہا تھا۔ یہ شہزاد ہے۔ میں نے اسے بجنے دیا۔ بند ہونے کے بعد اس نے پھر سے فون کیا، بار بار ایک پاگل کی طرح۔ مجھے اٹھانے دو اور اسے گالیاں دینے دو۔ بھائی حماد میرا فون چھین نہیں والے تھے۔ نہیں بھائی، میں نے انہیں روکا۔ اسے رہنے دو۔ وہ میرے جھال سے نکالے جانے، سمدھی کے ذریعے شادی منسوخ کرائے جانے اور عوامی طور پر ذلیل ہونے کی وجہ سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ اسے وہ تکلیف اور لاچاری محسوس کرنے دو۔ اگر کبھی اٹھایا تو صرف گالیاں ہی سننے کو ملے گی۔ میں نے اپنے فون کو خاموش موڈ پر کر دیا، لیکن پیغامات کی اطلاعات مسلسل آ رہی تھیں۔ کہاں ہو ابھی؟ جلدی واپس آؤ۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ مرنا چاہتی ہو کیا؟
نادیہ کے والدین گھر چلے گئے۔ نادیہ نے رشتہ توڑ دیا۔ امی بھی ہوش ہو گئیں اور اب آئی سی یو میں ہیں۔ اب یہ تمہاری وجہ سے ہے، بد کردار عورت۔ تم نے میرے بھائی اور اس خاندان کی خوشی تباہ کر دی۔ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو دیکھنا، اس 80 لاکھ کا کیا؟ بہر چھال کا معاوضہ کون دے گا؟ کیا تم ہم سب کو مارنا چاہتی ہو؟ اللہ، جلدی پیسے لاؤ اور معاوضہ دو۔ پھر نامعلوم نمبروں سے پیغامات آنے لگے، لیکن زبان اور انداز سے مجھے پتہ تھا کہ یہ میری ساس تھی، جو شاید ہوش میں آ گئی تھی اور مجھے ڈانٹنے کے لیے کسی نرس کا فون استعمال کر رہی تھی۔ ناشکری عورت، جلدی واپس آؤ اور سمدھی کے قدموں میں گر کر معافی مانگو، ورنہ میں تمہیں دھوکہ دہی اور غیبن کے الزام میں پولیس کو رپورٹ کر دوں گی۔ میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی۔ میں نے ان نفرت بھرے پیغامات کو پڑھا۔ ذرا بھی خوف نہیں تھا، جو تھا وہ صرف ان کی بے شرمی اور ایک طنزیہ ہنسی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ ابھی بھی خود کو بدتر سمجھ رہے تھے، ابھی بھی مجھے حکم دینے اور دھمکانے کی ہمت کر رہے تھے۔ انہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا تھا کہ جب میں نے اس حال سے قدم باہر رکھا تھا، میں اس خاندان کی بہو نہیں تھی، میں ان کی قرض دار تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابا نے آہستہ سے پوچھا۔ پولیس کو رپورٹ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں، مجھے دھمکا رہے ہیں اور مجھے واپس آ کر معافی مانگنے اور معاوضہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور فون کو صوفے پر پھینک دیا۔ اچھا ہے، اگر وہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون کسے رپورٹ کرتا ہے۔ حماد بھائی نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا، میڈیکل رپورٹ کے لیے۔ تمہارے چہرے پر جلنے کے زخم سنگین حملے کا ثبوت ہو سکتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت جیل جا سکتی ہے، اور پیسے کے بارے میں ہم اسے عدالت میں دیکھیں گے۔ تمہارے پاس سارے ثبوت ہیں نا؟ ہاں بھائی، سب کچھ ہے۔ معاہدہ، رسید، بینک ٹرانسفر کے ثبوت، تمام اخراجات کی تفصیل اس بیگ میں ہے۔ میں نے شہزاد، میری ساس، بلاول اور یہاں تک کہ ان کے گھر کا فون نمبر بھی بلاک کر دیا۔ آج رات ان پاگل لوگوں کی کسی بھی گڑبڑ کے بغیر پرسکون سونا چاہتی تھی۔ کل ایک لمبا دن ہوگا، اصلی قانونی جنگ شروع ہوگی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول پرسکون لیکن پختہ عزم سے بھرا تھا۔ امی صبح 5 بجے سے ہی اٹھ گئی تھی۔ میرا پسندیدہ چھولے بھٹورے بنا رہی تھی۔ چھولوں کے مسالے دار مسالوں کی خوشبو گھر میں بھر گئی۔ اداس صبح کے ماحول کو تھوڑا گرم کر رہی تھی۔ ابا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے، اپنے پڑھنے کے شیشے پہنے ہوئے اپنی پرانی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہماری منصوبہ بندی یہ ہے، ابا نے شروع کیا۔ طلاق تو یقینی ہے، اس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری بیٹی خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ فاطمہ نے اس خاندان کے لیے جو بھی پیسے اور محنت لگائی، وہ واپس آنا چاہیے۔ ہم انہیں کسی کو مار کر پھر اس کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ چھیننے نہیں دے سکتے، یہ ظلم ہے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ کل کے استقبالیہ کے لیے 80 لاکھ، پچھلے سال میں نے امی جان کو چھت کی مرمت اور گھر کی پٹائی کے لیے 2 لاکھ دیے تھے۔ شہزاد نے اپنے جعلی منصوبے کے لیے لاکھوں قرض لیے تھے، کل ملا کر 3 کروڑ سے زائد۔ اس کے علاوہ امی کی دی ہوئی شادی کے زیورات جو ساس اکثر ادھار لیتی تھی لیکن کبھی واپس نہیں دیے، اس میں اکیلے 50 گرام خالص سونا تھا۔ اللہ، فاطمہ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ حماد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اتنا سارا پیسہ تم نے انہیں دے دیا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت میں انہیں خاندان سمجھتی تھی بھائی، شوہر مشکل میں تھا، میں نے سوچا کہ بیوی کا مدد کرنا فطری ہے۔ ساس نے میٹھی میٹھی باتوں سے مجھے بہلایا، میرا دل پگھل گیا۔ میں نے اپنی سادگی پر پچھتاتے ہوئے سر جھکایا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، ابا نے پرسکون کرتے ہوئے کہا۔ اب اہم یہ ہے کہ ہم اسے واپس کیسے لیں۔ گھر کی مرمت اور شہزاد کے قرض کے پیسے کے ثبوت ہیں؟ مرمت کے لیے میں نے سیدھے امی جان کے کھاتے میں ٹرانسفر کیا تھا۔ تفصیل میں نے صاف صاف لکھا تھا، گھر کی مرمت کے لیے۔ شہزاد نے جو پیسہ قرض لیا تھا، اس نے واٹس ایپ چیٹ میں قبول کیا تھا، اس کا اسکرین شاٹ بھی میرے پاس ہے۔ بہت عمدہ، یہ قانونی ثبوت کے طور پر کافی ہے، حماد بھائی نے کہا۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میرے اسکول کا دوست طارق اب لاہور میں ایک بہترین طلاق کے وکیل ہیں۔ ناشتے کے بعد ہم سیدھے ان کے دفتر جائیں گے، ہم ان پر پوری طرح مقدمہ کریں گے۔ ابا بھائی ایک بات اور، میں نے کہا۔ میری آنکھیں پختہ عزم سے چمک اٹھیں۔ میں وہ ثبوت اکٹھا کرنا چاہتی ہوں۔ کل جب نادیہ نے مجھ پر الزام لگانا شروع کیا، مجھے کچھ برا ہونے کا اندیشہ ہوا۔ میں نے چپکے سے اپنا فون پر وائس ریکارڈ آن کر دیا تھا تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں مینیو کے بارے میں غلط نہیں تھی، لیکن غیر متوقع طور پر
اس میں ساس کے سوپ پھینکنے اور پھر شہزاد کی توہین سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ واقعی تم نے ریکارڈ کیا؟ میرا خاندان حیران تھا۔ میں نے اپنا فون کھولا اور 15 منٹ کی ریکارڈنگ چلائی۔ میں سب سے ڈرامائی حصے پر پہنچی۔ میری ساس کی تیز چیخ، بدکار عورت، زہریلی سانپین، سوپ پھینکنے جانے کی دھیمی آواز، پلیٹ ٹوٹنے کی آواز، پھر شہزاد کی چیخ، نکل جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ۔ شور کے باوجود وہ ظالمانہ الفاظ واضح طور پر سنائی دے رہے تھے۔ اسے بار بار سن کر امی پھر سے سسکنے لگیں۔ ابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ سنہری ثبوت ہیں، بھائی حماد نے کہا۔ اس کے ساتھ اور میڈیکل رپورٹ کے ساتھ تمہاری ساس کو نہ صرف ہرجانہ دینا ہوگا بلکہ ان پر حملہ اور حتیٰ کہ عزت کا مجرمانہ مقدمہ بھی چل سکتا ہے، اور شہزاد گھریلو تشدد کے الزام سے بچ نہیں پائے گا۔ عدالت یقیناً 100% ہمارے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہماری منصوبہ بندی واضح ہے۔ ابا نے نتیجہ نکالا۔ پہلا، فوری طور پر ہسپتال جا کر میڈیکل رپورٹ حاصل کرو۔ دوسرا، طلاق کا مقدمہ اور مجرمانہ شکایت درج کرنے کے لیے وکیل سے ملو۔ تیسرا، انہیں ایک سرکاری قانونی نوٹس بھیجو۔ چوتھا، اپنے ذاتی سامان کو لینے کے لیے اس گھر میں واپس جاؤ اور اگر ممکن ہو تو اضافی ثبوت ڈھونڈو۔ ہمارا پورا خاندان متحد تھا۔ میں نے انہیں دیکھا، میرا دل شکر گزاری سے بھر گیا۔ میں اس لڑائی میں اکیلی نہیں تھی۔ میں سب کچھ واپس لے لوں گی، ایک پیسہ بھی کم نہیں، اور اس سے بھی اہم بات، میں اپنا عزت نفس اور اپنی آزادی واپس لے لوں گی۔ ناشتے کے بعد بھائی حماد مجھے ہسپتال لے کے ڈاکٹر نے میرے دائیں رخسار اور گردن کے حصے پر سرخ جلنے کے زخموں کو دیکھ کر سر ہلا دیا۔ یہ دوسری ڈگری کا جلنا ہے، اس کا رقبہ بہت بڑا نہیں، لیکن کیونکہ یہ چہرہ اور گردن کے علاقے میں ہے، یہ ظاہری شکل اور کام کو متاثر کر سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے یہ آنکھ کی کورنیا کو نہیں لگا۔ اسے انفیکشن سے بچانا ہوگا۔ امکان ہے کہ یہ داغ چھوڑ دے گا۔ ہاتھ میں میڈیکل رپورٹ کے ساتھ مجھے لگا کہ میں نے اپنا مضبوط ترین ڈھال پکڑ لیا ہے۔ چوٹ کی سطح مجرمانہ عناصر پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرا ارادہ اپنی ساس کو جیل بھیجنے کا نہیں تھا، لیکن یہ انہیں میرا پیسہ واپس کرنے اور میری طلاق کی شرائط پر رضامند ہونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے ایک اہم دباؤ کا ہتھیار تھا۔ ہسپتال سے ہم سیدھے وکیل طارق محمود کے دفتر گئے۔ انہوں نے میری کہانی کو غور سے سنا، ریکارڈنگ کو دوبارہ چلایا اور ٹرانسفر کے ثبوتوں کی جانچ کی۔ یہ کیس یقیناً جیتا جائے گا، فاطمہ بیگم، انہوں نے اعتماد سے کہا۔ یہ ریکارڈنگ بہت قیمتی ہے۔ آپ نے استقبالیہ منسوخ کیا کہ آپ کی عزت نفس اور صحت کی سنگین خلاف ورزی کے بعد اپنے دفاع کا ایک جائز عمل تھا۔ ہم آپ کے ذریعہ خرچ کی گئی تمام لاگت، صحت اور ساکھ کے لیے ہرجانہ اور پچھلے قرضوں کا مطالبہ کریں گے۔ میں نے راحت کی سانس لی۔ براہ کرم اسے جلد از جلد مکمل کریں، میں اسے جلد ختم کرنا چاہتی ہوں۔ فکر نہ کریں، آج شام کو میں نوٹس بھیج دوں گا۔ تیار رہیں، وہ زخمی جانوروں کی طرح بھڑکیں گے، لیکن ڈرے نہیں، قانون آپ کی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ توقع تھی۔ اگلی صبح ایک رجسٹرڈ خط اس خاندان کے گھر پہنچا۔ میری ساس جو صوفے پر بیمار ہونے کا ڈرامہ کر رہی تھی، لفافے کو بے رخی سے پھاڑا۔ اندر ایک قانونی فرم کے ہیڈ لائن والا لیٹر تھا، جس کا بڑا عنوان تھا طلاق کے مقدمہ اور جائیداد کی واپسی کا مطالبے کی اطلاع۔ اس میں میرے ذریعہ مانگے گئے ہر روپے کا تفصیلی بیان تھا۔ استقبالیہ کی لاگت 80 لاکھ، مرمت کی لاگت 20 لاکھ، ذاتی ہرجانہ 30 لاکھ، کل 1 کروڑ 7 لاکھ 7 کاروباری دنوں کے اندر واپس کیے جانے تھے۔ خط میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ حملے کی کارروائی پر متاثرہ کو میڈیکل رپورٹ مل چکی ہے، اور اگر شہری طور پر معاملے کو حل کرنے کا کوئی اچھا ارادہ نہیں دکھایا گیا تو مجرمانہ قانونی کارروائی جاری رہے گی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے مجھ پر مقدمہ کر دیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے عدالت میں گھسیٹنے کی؟ شہزاد اپنی بیوی کے کارنامے دیکھو، وہ مجھے مارنا چاہتی ہے، میری ساس چیخی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہزاد دوڑتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ نیند نہ آنے اور اپنے دوستوں سے مسلسل طنزیہ پیغامات ملنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس کا چہرہ اور بھی زرد پڑ گیا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اس نے واقعی یہ کیا؟ اللہ، آج کی بات آج ہی ختم ہو جائے گی۔ امی، اس نے ایک وکیل کر لیا ہے، لیکن اس مرمت کے پیسے کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نے نقد لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس نے ٹرانسفر کیا ہے۔ ثبوت ہے؟ صبا، ہم 1 کروڑ کہاں سے لائیں گے؟ یہ گھر تو پہلے ہی بینک میں گروی رکھا ہے۔ جب تم دیوالیہ ہو گئے تھے، اور اس سوپ کے بارے میں وہ امی کو جیل بھیجنے کی دھمکی دے رہی ہے۔ شہزاد، میری مدد کرو، امی نے کہا۔
ماں اور بیٹے نے مایوسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کا غرور فوراً غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ انہیں آخر کار احساس ہوا وہ فرما بردار اور بھولی فاطمہ مر چکی تھی۔ اب ان کے سامنے ایک ہوشیار مدعی تھا جو صبر اور حکمت رکھتا تھا اور جسے وہ اب اور نہیں دبا سکتے تھے۔ خط بھیجے جانے کے 2 دن بعد میں نے کچھ معاملات کو نمٹانے کے لیے اس گھر میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار میں اکیلے نہیں تھی۔ بھائی حماد اور اس کے 2 ہٹے کٹے دوست میرے ساتھ تھے۔ شہزاد نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے امید کی چمک آئی۔ فاطمہ، تم واپس آ گئی؟ چلو ہم اسے امن سے حل کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے پیچھے کے گروپ کو دیکھ کر اس نے گھونٹ پیا۔ تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ مار پیٹ کرنے؟ میں پولیس کو رپورٹ کروں گا۔ بھائی حماد نے اسے زور سے دھکیل دیا۔ تمہیں مارنے سے میرے ہاتھ ہی گندے ہوں گے۔ میں اپنی بہن کو اس کا سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم کوئی مسئلہ نہیں چاہتے تو خاموش رہو۔ مسیح دوسری منزل پر ہمارے کمرے میں گئی، الماری کھولی اور اپنے سارے کپڑے سوٹ کیس میں ڈال دیے۔ میں نے پچھلے سال خریدا ہوا برانڈڈ بیگ اٹھایا جسے میں نے شاید ہی کبھی استعمال کیا تھا۔ وہ بیگ میں نے تمہیں دیا تھا، اسے مت لے جاؤ۔ میری ساس نے دروازے کے پاس سے چیخا۔ یہ بیگ میں نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا۔ آپ نے صرف اسے آرڈر کرنے میں مدد مانگی تھی لیکن کبھی ادائیگی نہیں کی۔ خریداری کی رسیدیں، آپ کی درخواست والا چیٹ ابھی بھی میرے فون میں ہے۔ میں نے اپنا فون دکھاتے ہوئے پرسکون سے کہا۔ میری ساس خاموش ہو گئیں، بحث نہیں کر سکیں۔ میں نے اپنی شادی کی ساری زیورات بھی لے لی۔ وہ 50 گرام سونا تو ہماری طرف سے شگون تھا۔ شہزاد نے بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ غلط مت سمجھو شہزاد، یہ سونا میری امی نے سب کے سامنے دیا تھا۔ تمہارے خاندان سے صرف ایک 18 کیرات کی پتلی سی زنجیر تھی جسے میں نے پچھلے سال تمہارے قرض چکانے کے لیے بیچ دیا تھا، بھول گئے؟ شہزاد خاموش ہو گیا۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے سارے سامان سوٹ کیس میں جانے کے بعد میں سیدھے نہیں گئی۔ میرے پاس ایک اہم مقصد تھا۔ شہزاد کا ذاتی کمپیوٹر اس کے اسٹڈی روم میں تھا، وہاں آخری ثبوت تھا۔ میں نے اپنے بھائی حماد کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا۔ وہ شہزاد کے پاس کیا۔ آپ نیچے جاؤ، اس جائیداد کی منتقلی کے بیان پر دستخط کرو۔ جلدی؟ کیسا بیان؟ میں کسی بھی چیز پر دستخط نہیں کروں گا۔ بھائی حماد نے اپنی آستین چڑھائیں، اپنی مضبوط پٹھوں کو دکھایا۔ شہزاد ڈر گیا، وہ نیچے چلا گیا۔ میرے بھائی کے 2 دوستوں کے پیچھے پیچھے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اسٹڈی روم میں گئی۔ میں شہزاد کی عادت جانتی تھی، وہ کبھی اپنا کمپیوٹر بند نہیں کرتا تھا، صرف سلیپ موڈ میں رکھتا تھا۔ میں نے ماؤس ہلایا، اسکرین چل گئی، پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ میں تنزیہ طور پر مسکرائی۔ ایک بار نشے میں اس نے فخر سے بتایا تھا کہ اس کے تمام پاس ورڈ اس کی پہلی محبوبہ کی تاریخ پیدائش تھے جس نے اسے ایک امیر آدمی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میں پوری رات روئی تھی۔ اب ماضی کی وہ ظلمت میرا ہتھیار بن گئی تھی۔ میں نے وہ تاریخ ٹائپ کی اور گیمز کے آئیکن سے بڑا ڈیسک ٹاپ نظر آیا۔ جیسا کہ مجھے شبہ تھا، وہ ابھی بھی واٹس ایپ ویب پر لاگ ان تھا۔ میں نے اس کے کمپیوٹر پر واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ فولڈر کھولا۔ تمام تصاویر اور فائلیں وہاں خودکار طور پر محفوظ ہو گئی تھیں۔ بے وقوف شہزاد نے ڈیسک ٹاپ پر ایک مالیاتی ایکسل فائل بھی محفوظ کی تھی۔ میں نے فوراً ان تمام فائلوں کو چنا اور انہیں ایک تیز رفتار فلیش ڈرائیو پر کاپی کر لیا۔ اللہ، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھا! تیاری کے باوجود یہ ابھی بھی چکا دینے والا تھا۔ خاندانی مالیات نامی فولڈر کے نام ایک ایکسل فائل تھی جس میں شہزاد کے ذریعہ ہمارے مشترکہ کھاتے سے اس کی والدہ کے نام پر ایک اور کھاتے میں کیے گئے ہر ٹرانسفر کو بڑی احتیاط سے درج کیا گیا تھا۔ مقصد، والدہ اور بھائی کے لیے گاؤں میں زمین خریدنا۔ ٹرانسفر کی تاریخیں بالکل ان اوقات سے ملتی تھیں جب مجھے لگتا تھا کہ ہمارے کھاتے میں پیسہ عجیب طرح کم ہو رہا تھا، جسے وہ ہمیشہ سرمایہ کاری میں نقصان کے طور پر بیان کرتا تھا۔ اس سے بھی بدتر، میری جان نامی فولڈر میں شہزاد اور سعدیہ نامی ایک خاتون کے درمیان ہزاروں اسکرین شاٹ گفتگو تھی، میٹھے الفاظ، میرج ہال میں ملنے کے بعد، یہاں تک کہ اصلی تصاویر بھی۔ جب میں اس کا قرض چکانے کے لیے سخت محنت کر رہی تھی، وہ میرے پسینے کی کمائی کا استعمال دوسری عورتوں کو پالنے اور گندی خوشی کا لطف اٹھانے کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے سب کچھ کاپی کر لیا، ایک بھی فائل نہیں چھوڑی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے سے شہزاد کی چیخ سنائی دی۔ ہو گیا۔ میں نے فلیش ڈرائیو نکالی اور اپنی جیب میں ڈال دی۔ اس وقت شہزاد غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ اندر گھسا۔ تم نے میرا کمپیوٹر چھوا؟ کمپنی کا ڈیٹا چرانا چاہتی ہو؟ لاؤ ادھر۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے زور سے جھٹک دیا۔
یہ کمپیوٹر بھی میں نے ہی تمہیں پچھلے سال تمہاری سالگرہ پر 25,000 میں خرید کر دیا تھا۔ میں بس یہ جانچ رہی تھی کہ یہ ابھی بھی کام کر رہا ہے یا اپنے مالک کی طرح خراب ہو گیا ہے۔ اور فکر مت کرو، تمہارے کمپیوٹر میں جو گناؤنا کچرا ہے اسے چھونے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اس شان سے باہر چلی گئی۔ شہزاد کو حیران چھوڑ کر اسے احساس کیے بغیر کہ میری جیب میں وہ چھوٹی سی فلیش ڈرائیو اس کی شادی، کیریئر اور عزت نفس کے لیے موت کا وارنٹ تھی۔ اس گھر سے ہم سیدھے وکیل کے دفتر کے۔ مسٹر طارق نے فلیش ڈرائیو میں فائلیں کھولی۔ جیسے جیسے وہ دیکھتے گئے ان کی پیشانی سکڑتی گئی اور پھر ایک بہت حیرت انگیز حالت میں بدل گئی۔ ناقابل یقین، یہ شخص بیوقوف ہے، اتنا پر اعتماد کہ اس نے اپنے جرائم کے ثبوت کو اتنی صفائی سے محفوظ کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنی قبر خود کھودنا۔ فاطمہ بیگم اسکرین پر موجود اعداد و شمار بول رہی تھی۔ 3 سال میں شہزادے نے اپنی والدہ کے کھاتے میں جو پیسہ گبن کیا تھا وہ 50 لاکھ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ سب میری تنخواہ کے کھاتے اور آن لائن اسٹور کی آمدنی کے کھاتے سے تھا جس پر میں نے اسے بھروسہ کیا تھا۔ جہاں تک غلط کام کا سوال ہے، سعدیہ کے لیے کاسمیٹکس، کپڑے خریدنے اور یہاں تک کہ اس کے اپارٹمنٹ کا کردار ادا کرنے کے ٹرانسفر کے ثبوت بڑی احتیاط سے محفوظ کیے گئے تھے۔ ایک پیغام بھی تھا جس میں اس نے میری توہین کی تھی۔ میری بیوی بہت بیوقوف ہے، میں جو بھی کہتا ہوں وہ کر دیتی ہے۔ اس کے پیسے میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں فاطمہ۔ یہ پڑھ کر میں نہیں روئی، میں ہنسی، بازی میں اپنی بیوقوفی پر ہنسی۔ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت اور احسار کیا تھا جو جانوروں سے بھی بدتر تھا، لیکن خوش قسمتی سے اس کی بیوقوفی نے مجھے بچا لیا۔ فاطمہ بیگم، مسٹر طارق نے جوش سے کہا، ان ثبوتوں کے ساتھ ہم شہزاد اور ان کی والدہ کی تمام جائیدادوں کو منجمد کرنے کے لیے عدالت میں ایک ہنگامی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ گاؤں میں وہ زمین کیونکہ اس کا ذریعہ مشترکہ جائیداد کے غیبر میں ثابت ہوتا ہے، ہم اسے ضبط کر سکتے ہیں اور پھر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ جنگ یقیناً جیتیں گے۔ کیجیے سر، میں نے پختگی سے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ بچے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دھوکہ دیے جانے اور سب کچھ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس رات میں نے اپنے خاندان کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ ماحول اب بہت زیادہ آرام دہ تھا۔ ابا نے میرے لیے چکن کا ایک بڑا ٹکڑا پیش کیا۔ خوب کھاؤ بیٹا، تمہیں لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، تم بہادر ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں روتی ہوئی کھا رہی تھی، لیکن اس بار یہ راحت کے آنسو تھے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ المیہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ 2 ہفتے بعد ہمارا طلاق کا مقدمہ باضابطہ طور پر درج ہو گیا۔ جائیداد کو منجمد کرنے کا حکم جلد آ گیا۔ شہزاد اور اس کی والدہ کے بینک کھاتے اور گاؤں کی زمین سب منجمد کر دیا گیا۔ یہ خبر اس خاندان کے لیے دن میں بجلی گرنے جیسی تھی۔ وہ ایک پیسہ بھی نہیں نکال سکتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، شہزاد کا غلط کام اور غیباً پھیل گیا۔ نادیہ کا خاندان جیسے ہی انہیں اپنے ہونے والے سمندی کا اصلی چہرہ پتہ چلا، انہوں نے فوراً باضابطہ طور پر شادی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نادیہ کے والد نے شہزاد کے دفتر میں جا کر ہنگامہ بھی کیا، اس پر پیسے اور جذبات کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا، کیونکہ پتہ چلا کہ شہزاد نے کاروبار کے لیے نادیہ کے والد سے بھی کافی بڑی رقم ادھار لی تھی۔ شہزاد کے باس جو کمپنی کی تصویر کو بہت اہمیت دیتے تھے، اسے فوراً نوکری سے نکال دیا۔ شہزاد نے اپنی نوکری، پیشہ، بیوی اور عزت نفس کھو دیا۔ میری ساس شدید صدمے کی وجہ سے فالج کا شکار ہو گئیں اور ہسپتال میں داخل ہو گئیں۔ وہ ٹیڑھے منہ کے ساتھ بستر پر پڑی تھی، واضح طور پر بات نہیں کر پا رہی تھیں۔ اب کوئی خدمت گار بہو نہیں تھی جو انہیں کھلاتی یا ان کا ڈائپر بدلتی، صرف میرے سسر اکیلے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، لاچاری اور دیر سے ہونے والے پچھتاوے سے بھرے ہوئے۔ ایک موسلادھار بارش والی دوپہر شہزاد ہمارے گھر آیا۔ اس کی شکل و صورت بکھری اور میلا تھا۔ وہ بند گیٹ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بارش کے درمیان دردناک طور پر رو رہا تھا۔ فاطمہ، میں غلط تھا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، براہ کرم مقدمہ واپس لے لو۔ امی مر سکتی ہے، ہمارا خاندان برباد ہو گیا ہے۔ فاطمہ، براہ کرم ہمارے 3 سال کی شادی کے لیے مجھے ایک موقع دو۔ میں نے اسے دوسری منزل کی بالکونی سے دیکھا، میرے دل میں رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ 3 سال کی شادی؟ کیا اس نے اس کے بارے میں تب سوچا تھا جب اس نے مجھے 400 لوگوں کے سامنے نکالا اور ذلیل کیا تھا؟ ابا ایک کالا چھاتا لے کر باہر آئے۔ شہزاد کو ایک ایسے والد کی ٹھنڈی آنکھوں سے دیکھا جس کی بیٹی کو چوٹ پہنچائی گئی تھی۔ گھر جاؤ، ابا نے باری آواز میں کہا، میری بیٹی کا تم سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا بولو گے ویسا پاؤ گے۔ اب تمہاری باری ہے اس سارے دکھ کا بھگتان کرنے کی جو تم نے میری بیٹی کو دیا ہے۔ ہمارے گھر کے سامنے گندگی مت پھیلاؤ۔ ابا نے زور سے گیٹ پٹک دیا، وہ آواز جیسے تمام انتقام کا خاتمہ تھی۔
شہزاد بارش کے پانی سے تالاب میں پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، لیکن اس کے آنسو اب کسی کا دل نہیں پگھلا سکتے تھے۔ 3 مہینے بعد پہلا عدالتی فیصلہ آیا۔ میں پوری طرح جیت گئی۔ عدالت نے طلاق کے مقدمہ کو منظور کر لیا۔ جائیداد کے معاملے میں شہزاد اور اس کے خاندان کو 1 کروڑ 20 لاکھ ہرجانہ دینے کا حکم دیا گیا، جس میں رقم کی واپسی، اخلاقی نقصان اور جلنے کے زخم کے علاج کی لاگت شامل تھی۔ ان کی گاؤں کی زمین ضبط کر لی گئی اور ہرجانہ ادا کرنے کے لیے جبری نیلامی کر دی گئی۔ میری شادی کے زیورات کو میری ذاتی جائیداد کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ عدالت کی عمارت میں فیصلے کے خط کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے میں نے آزادی کی ہوا میں ایک گہری سانس لی۔ کچھ عرصہ بعد میں نے سنا ہے کہ اس خاندان کو اپنا بچا ہوا قرض چکانے کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا اور گاؤں میں جانا پڑا۔ رشتہ داروں کے تانوں کے درمیان جیتے ہوئے شہزاد شراب اور قرضوں میں ڈوب گیا، لیکن وہ خبر اب میرے لیے ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ وہ ایک تاریک ماضی کا حصہ تھے جسے میں نے مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ میں اپنی دکان میں آئے ایک نئی گاہک کو دیکھ کر مسکرائی۔ میری نئی زندگی ان کیک کی طرح میٹھی اور خوشبودار بس ابھی شروع ہوئی تھی۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔